بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار, میرے ساتھ میں ہوں سائم خان. جی ہاں, تو سائم, ہمیں جس چیز کا بہت شدت سے انتظار ہے اور ہم سب سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, روز بیٹھک لگتی ہے اور آپ کے سامنے ڈسکشن ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ موسم کب چینج ہوگا, یعنی بارش کب ہوگی. تو بارش کے انتظار میں, اور ہمیں محکمہ موسمیات روز روز آ کے بتاتا ہے آج رات سے دیکھیے گا آپ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو جائے گی. جب آپ نے کہا نا کہ بہت شدت سے ہمیں ایک چیز کا انتظار ہے, تو مجھے لگا شاید آپ سیلریڈ کلاس طبقے کی سیلریز میں انکریز کی بات کرنے لگی ہیں. اوہو, وہ تو چھوڑے, وہ تو ابھی تو سیلری کا بھی انتظار ہے کیونکہ مہینہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے. یہ مہینے, کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ کھچ گئے, بڑے ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, دن زیادہ ہو گئے. You're right. اچھا, دین اگین بارش کی تو بس آمد دیکھ ہی رہے ہیں ہم کراچی میں, لیکن لاہور میں جل تھل ایک ہو گیا ہے. مختلف علاقوں میں بارش ہوئی, رات گئے بارش ہوئی, شیخوپورہ میں ہوئی, قصور میں ہوئی, اس کے بعد چنیوٹ مرید کے میں بھی بارش ہوئی, اور کراچی والے بس بیٹھ کے منظر دیکھ رہے تھے اور سنیپس دیکھ رہے تھے. دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ بارش ہو. وزیر آباد میں بھی بارش ہوئی اور اچھی خاصی بارش ہوئی اور جل تھل ہوئی. ابھی بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں مطلع ابر آلود ہے, اور اس وقت لیکن صبح جب میں آ رہا تھا تو ایک جھڑ جھڑ والا موسم تھا, دھوپ نہیں تھی ویسے صبح. بالکل, اور جب یہاں ہو رہی ہے بارش تو آپ سوچیں پھر کہ اسلام آباد ہو گیا, راول پنڈی ہو گیا, ایبٹ آباد ہو گیا, ہری پور, یہ سب کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. اور بالائی علاقوں میں بہت ہی زبردست بارش ہوئی, جسے کہتے ہیں نا جم کر بادل برسے, وہاں پر ایسا ماحول تھا. اور ظاہر ہے اتنی گرمی میں ایسی رحمت محسوس ہوتی ہے بارش. اور کے پی کی بات کر لیں آپ, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, یعنی کہ سوچیں 2 جولائی تک بارش ہی پیش گوئی ہے. جبکہ اگر ہم کراچی کی بات کر لیں تو بھائی یہاں تو بادلوں کے گرجنے کی بھی بات ہو رہی ہے, برسنے. اچھا, ہم سمجھتے ہیں جو گرجتے ہیں برستے نہیں, لیکن ہمیں محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ دونوں کام ہوں گے, گرجیں گے بھی اور برسیں گے بھی. اچھا, اور امکان ہے, لیکن اس کا امکان ہے. اچھا, آج سے 28 جون تک سکھر اور بلوچستان میں بھی بارش کی جو ہے وہ پیش گوئی ہے. اور اب دیکھتے ہیں, اچھی اچھی خبروں سے ہم نے آغاز کر لیے تاکہ آپ کا موڈ بھی فریش ہو جائے اور آپ پریپیئرڈ ہو جائیں اگلی خبروں کے لیے. بالکل, تو بارش سے اس لیے ہم نے آغاز کیا کہ صحیح موسم کا پتہ ہونا چاہیے. گھر سے نکل رہے ہیں, بچوں کی چھٹیاں ہیں, جو بھی پلان کرنا. اچھا جی, آ جاتے ہیں. بس آج کل تو ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر کوئی بات کر رہا ہے, یا وہ خود ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں. پچھلے دنوں نے جو بات کہی تو CNN یا دیگر جو چینلز ہیں تمام آؤٹ لیٹ کو بیپ لگانی پڑی. لٹرلی امریکی صدر نے گالی ہی دے دی تھی. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. تو اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ آئندہ ہفتے مذاکرات پر دستخط ہو جائیں گے. اب وہ اتنے پر امید ہیں, ابھی ہمیں نہیں پتا ایران کیا سوچ رہا ہے اس بارے میں. اچھا, نیٹو سمٹ نیوز کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے. نیٹو کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ ان کے ساتھ سربراہ کے ساتھ ڈائلاگ رہا. اچھا, معاہدہ ہو یا نہ ہو, اہم بات یہ ہے کہ ایران کی جوہری طاقت ختم ہو گئی ہے. اچھا, یہ بات بہت اسٹریس دے کے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کیونکہ دوسری طرف CNN ہے. CNN آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک مشہور و معروف کیبل نیٹ ورک ہے امریکہ میں اور دنیا بھر میں, اور سم ہاؤ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ کی طرف ان کا تھوڑا سا رجحان ہے. لیکن CNN یہ دعویٰ کر رہا ہے اور ابھی تک اپنے دعوے پر قائم ہے کہ جتنے بھی نیوکلیئر سائٹس کو ایران میں نشانہ بنایا گیا ہے وہاں پہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکے, اسے ڈسٹرائے نہیں کر سکے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کی جوہری طاقت ختم کر دی. اور صدف, آپ نے یہ نوٹس کی کہ CNN جب بھی یہ دعویٰ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے تل ملا اٹھتے ہیں اور وہ پھر ایسے خطاب دیتے ہیں CNN کو اور CNN کے رپورٹرز کو, فیک نیوز, ڈمب رپورٹرز, کون آرٹسٹ, اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن ناموں سے پکارتے ہیں. جس اینکر نے, جس رپورٹر نے یہ رپورٹ کی تھی نا, یہ خبر بریک کی تھی, اس کے لیے کل انہوں نے اتنا بڑا پیراگراف ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ اس کو فارغ کر دیں, اس کو فائر کر دیں. CNN سے میں کہتا ہوں اسے نکال دیں. اور کہہ رہے ہیں ہمارے پائلٹس کی تعریف کریں جو B-2 اڑا کے لے کر گئے. یہ کیا بات ہو گئی, سوچیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے. ذرا آپ کو سنواتے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے. Next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. We destroyed the nuclear. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years. And I don't see that happening. They just had a war. They fought it bravely. They're going to need money to put that country back into shape. We want to see that happen. If they're going to sell oil, they're going to sell oil. We're not taking over the oil.
اچھا, نیٹو سمٹ میں ایک اور بڑی اہم ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی, اور وہ یہ, انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا, کہتے ہیں کہ جنگ کے آخری 2 دنوں میں اسرائیل کو اچھی خاصی مار پڑی ہے ایران کی جانب سے, اور ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کی کئی عمارتوں کو تباہ کیا. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا, اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران اسرائیل سیز فائر پر بہت اچھے انداز سے عمل ہو رہا ہے, اور یہ بھی کہا کہ ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی, جوہری تنصیبات بحال کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ صرف سیز فائر نہیں کراتے, وہ جو ایک کنٹری اس میں ان سیز فائر جن 2 کنٹریز میں کراتے ہیں نا, ایک جو ملک ہوتا ہے اس کی اچھی خاصی بےزتی بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ انڈیا پاکستان میں جب سیز فائر کرایا تو ہر جگہ وہ انڈیا کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستانی کتنے اچھے لوگ ہیں, زبردست لیڈرشپ ہے وہاں کی. پھر انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی, اب یہاں پہ ایران کی تعریف کر دی. اب سوچیں اسرائیل پر کیا گزرے گی, سن لیں کیا کہہ رہے ہو. اچھا چلیں, ایک اور چیز ہے جو اس میں ہوئی, وہ یہ ہوا کہ جو نیٹو کے سربراہ سے ملاقات ہوئی تو ڈیڈی کہہ دیا. نیٹو کے سربراہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ دیا. اب وہاں پر ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کو انہوں نے ڈیڈی کہہ دیا, تو انہوں نے کہا ہاں مجھے بہت افیکشنیٹلی انہوں نے ڈیڈی کہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے, نیٹو کے سربراہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ امریکی صدر کو ڈیڈی کہہ کر مخاطب کرے, لیکن بس اب دنیا میں پتہ نہیں ہیڈ لائنز ہی بن رہی. مجھے یہ سب ایک گیم لگ رہا ہے. اب مجھے سازشی تھیوریز پہ یقین ہونے لگا ہے جب سے سب کچھ ہوا ہے 2025 میں, جب سے ہم داخل ہوئے. ہر طرح کی سازشی تھیوریز جو ہم نے بچپن سے سنی ہے, مجھے اس پہ یقین ہو رہا ہے. آئی تھنک جتنی ہیوملیشن کا سامنا امریکہ اور اسرائیل کو کرنا پڑ رہا ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایسے بیانات نہ دیں, روز کچھ نہ کچھ نہ بولے, تو ہیڈ لائنز پھر کیا لگیں گی, پھر صحیح تجزیے ہوں گے نا. اب تو تجزیے لگتے ہیں جی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کا ورڈ یوز کر لیا, ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ دیا گیا, اب ہیڈ لائنز یہ لگ رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اکثر ہم لوگ اپنے ہمارے معاشرے میں بات کہتے ہیں نا, ایک بڑا استعمال کرتے ہیں ایک جملہ فریز کہ شریف انسان سے زیادہ کوئی بدماش نہیں ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے بھی جب پنگا لیا تو اس کے بعد پھر منہ کی کھائی, اور اسی طرح اسرائیل نے بھی جب لیا تو پھر اب منہ کی کھائی. اور بھارت اور اسرائیل جس طریقے سے جنہوں نے ان کو مار پڑی اور انٹرنیشنلی جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. اب اسرائیل کے بارے میں دیکھیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے خود اعتراف کریں کہ اچھی خاصی مار کھائی. اچھا, اب ہو کیا رہا ہے, یہ تو بات ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی. اب ایران کا کیا موقف ہے؟ ایران کا یہ موقف ہے, وہ ایران کہتا ہے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے سے ہم تعاون نہیں کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند ہے. ہم اپنی جوہری تنصیبات پر کیمراز بھی نہیں لگائیں گے, اور جو ایجنسی کو رپورٹس ہیں معائنے کی وہ بھی جمع نہیں کروائیں گے. تو ایران نے اب IAEA سے وڈرا کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے IAEA کے ساتھ. اینڈ دین اگین IAEA کا کردار رہا بھی کیا ہے اس جنگ کے اندر, یہ تو آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ. UN کا کیا کردار رہ گیا ہے, بہت سارے ایسے ادارے, اور نیٹو کے سربراہ تو اب ڈیڈی کہہ رہے ہیں. تو بس اب کیا رہ گیا اس دنیا میں, اب تو ورلڈ آرڈر چینج ہونا چاہیے. اچھا جی, بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو سارا معاملہ رہا, سیز فائر ہو گئی, اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر پوری پریس کے سامنے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایران کے پاس آئل ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, اور لیکن اسرائیل میں بہت بیلسٹک میزائل مارے انہوں نے اور بہت تباہ کیا ہے اسرائیل کو. تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ اعتراف ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو واقعی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا ایران نے. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اپنے زبردست مارننگ شو میں. دیکھیں اس میں 2-3 پہلو ہیں جو کہ حقیقت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار. جو پہلا ہدف ہوتا ہے وہ سچائی ہوتی ہے جنگ میں, اور بنیادی طور پہ دشمن کو نقصان پہنچانا یقینی طور پہ ایک تصویراتی ہدف تو ہوتا ہے جنگ میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ساکھ بچانا اور سیاسی سطح پہ اپنا جو قد کاٹ ہے اور سیاسی نظام ہے اس کو بچانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دیکھیے صدر ٹرمپ نے آتھرائز کیا US ایئر فورس کو کہ وہ ڈائریکٹلی 3 اہم ترین ایرانی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں, فردو, اصفہان اور جو تیسری سائٹ ہے اس کے اوپر نتانز, اس کے اوپر براہ راست انہوں نے B-2 کے ذریعے سے ایک تاریخی اور بہت بڑا حملہ کیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ میں 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے درمیان آرگنائزیشنل پالیٹکس بھی ہوتی ہے. ان کے درمیان آپس میں بھی اثر و رسوخ کا اور وسائل کی ایک کشمکش جاری ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ جو
ابھی تک انفارمیشن نیو یارک ٹائمز, BBC اور دیگر اداروں نے ریلیز کی ہے, اس کا سورس ہے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA. یہ امریکہ کی آپ سمجھیں کہ فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, جس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حملہ تو کیا ہے, کیونکہ حملہ بھی فوجی ذرائع سے کیا گیا ہے, لیکن مکمل طور پہ جو اس کے سینٹریفیوجز ہیں فردو کے نیچے وہ تباہ نہیں ہوئے ہیں. یہ کہنا ہے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا, جس کی وجہ سے جس کو تنقید کا نشانہ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بنا رہے ہیں کہ ان کا جو سیاسی بیانیہ ہے اور موقف ہے اور سیاسی ساکھ ہے, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس انٹیلیجنس اسیسمنٹ سے کہ جناب چونکہ اپروو تو انہوں نے کیا تھا تو ذمہ داری تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر آتی ہے اس حملے کی, اور امریکی فضائیہ نے حملہ بھی کیا, لیکن اگر مکمل طور پہ کامیابی نہیں ہوئی تو یقینی طور پہ اب داخلی سطح پہ بھی ان کے اوپر تنقید بڑھے گی, جس کا ان کو خدشہ ہے. دوسری جانب جو CIA ہے اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ زیادہ امید افزا ہے امریکی حکومت کے لیے. CIA ایک سویلین ادارہ ہے, اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے DIA سے, اور ان کا کہنا ہے کہ کافی بڑا نقصان پہنچا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ حقیقت جو ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے. اب میں ٹیکنیکل حقیقت کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیے ایٹمی پروگرام جو ہوتا ہے نا, وہ یا ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ایک بلڈنگ, ایک فیسلٹی یا ایک سٹیج آف دا پروسیس کافی نہیں ہوتا ہے, یہ بتانا ضروری ہے. یورینیم کے ذخائر کو مطلب زمین سے مائننگ کر کے نکال کے اس کو جو ویپن گریڈ یعنی کہ ویپن کی شکل دینے تک 22 سٹیجز انوالو ہوتی ہیں, یہ مجھے بتانے دیجیے. تو نتانز, اصفہان یا فردو بہت کریٹیکل سائٹس ہیں, یہ ڈیفینیٹلی انریچمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلے تو میں بتا دوں کہ فردو اور نتانز جو ہے وہ انریچمنٹ سائٹس ہیں, یہاں پہ سینٹریفیوجز جو ہیں ان کے ذریعے سے جو یورینیم ہیگزا فلورائڈ گیس ہوتی ہے نا, اس کو انریچ کر کے ہائیلی انریچ یورینیم میں کنورٹ کیا جاتا تھا ایران میں. لیکن جو اصفہان پہ حملہ کیا گیا ہے, جس کے اوپر زیادہ بحث نہیں ہو رہی, اصفہان میں وہ یورینیم کنورژن پلانٹ تھا جہاں پہ یورینیم ہیگزا فلورائڈ یعنی کہ UF6 گیس بنائی جاتی ہے, جو کہ بنیادی طور پہ ایندھن ہے, یعنی کہ فیڈ سٹاک ہے جو کہ فردو اور نتانز میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر اس سائٹ کو بھی زیادہ نقصان پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیڈ سٹاک ہے, جو جس کی سپلائی نتانز اور فردو میں جاتی ہے, وہ اگر رک جائے تو ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہنا IAEA کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو ہائیلی انریچ یورینیم ان کے پاس موجود تھا, اور DGIAEA نے خود کہا ہے کہ 400 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا, جس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا تھا حملے سے پہلے. تو انہوں نے جو موجودہ ان کے پاس اسٹاک ہے ہائیلی انریچ یورینیم کے 400 کلو گرام 60% انریچ یورینیم کا, اس کو انہوں نے بچا لیا ہے. اور اگر فیوچر میں وہ اگر بنائیں ایک دوبارہ اس طرح کی انریچمنٹ کی فیسلٹی, یا اس کے یا ابھی بھی اگر اس میں ایک بڑے پیمانے پہ جو سینٹریفیوجز ہیں وہ محفوظ ہیں, تو ان کو 1 مہینے کے اندر وہ ویپن گریڈ یورینیم حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو DIA کہہ رہی ہے کہ ہم نے صرف اس پیریڈ کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیا ہے, مکمل طور پہ جو ایران کی صلاحیت ہے ایٹمی ہتھیار بنانے کی اس کو ختم نہیں کیا ہے. تو آبویسلی یہ اعتراف DIA کی جانب سے امریکی صدر کے لیے سیاسی سطح پہ داخلی سیاست میں ایک مطلب ایک مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ CNN اور اس طرح کے بیانات کی نفی کر رہے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سید محمد علی صاحب زبردست تجزیہ دیا آپ نے اس کے اوپر. سید محمد علی صاحب, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ایران اسرائیل کانفلکٹ شروع ہوا تھا, جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی, ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا سخت بیانیہ تھا. وہ ایک طرف کہتے تھے انکنڈیشنل سرنڈر کر دے ایران, ہم ایران کو بالکل اجازت نہیں دیں گے جوہری تنصیبات کی اس کی وہ کرنے پروموشن کرنے کے لیے, اس کو پروسیڈ کرنے کے لیے انریچمنٹ کو. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے مزاج, ان کا ایک جھکاؤ دیکھ رہے ہیں ہم. وہ ایک طرف ایران کی بہادری کی تعریف کر رہے ہیں, اسرائیل کو مار پڑنے کا اعتراف کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو چین تیل جو ہے وہ سپلائی کرنے کی, اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی دیتے دیکھ رہے ہیں. پھر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بہت معترف نظر آ رہے ہیں. کیا ریڈ کر رہے ہیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ایکسپریشن سے, اس باڈی لینگویج سے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ ایک بڑے کھلنا مشق اور ایک جہاں دیدہ بزنس ٹائکون ہے, یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب سے وہ دوسری دفعہ اقتدار میں آئے ہیں, انہوں نے اپنے معاشی دباؤ کو
استعمال کیا ہے اپنے مین انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی کے لیے. آپ دیکھیں کہ چین کے خلاف بھی انہوں نے معاشی پابندیوں کا اضافہ کیا, بھارت پہ بھی معاشی دباؤ ڈالا, بلکہ پاک بھارت بھی جو جنگ تھی اس میں بھی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے دونوں ممالک کو وارن کیا تھا کہ اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو میں تجارتی جو رواسم ہے وہ ختم کر دوں گا. تو وہ تجارت کو ایز اے انسٹرومنٹ آف دباؤ استعمال کر رہے ہیں. ہاں, ایران کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ انہوں نے براہ راست جنگ میں شرکت کا فیصلہ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی آگے ہم کے امکانات دیکھ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس میں اپنے بزنس اپرچونٹیز بھی دیکھتے ہیں. مجھے تھوڑا تکلیف دہ ہوگا آپ کے لیے یہ بات کا اعتراف کرنا اور آپ کو ریمائنڈ کرانا کہ جب غزہ کی وار بھی چل رہی تھی تو اس بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھئی یہاں پہ تو ایک ریزورٹ بنانا چاہیے, یہاں کی آبادی کو, یہاں کی مسلمان فلسطینی آبادی کو منتقل کر دیا جائے دیگر مسلمان ممالک میں, اور یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے نئے منصوبے بنائے جائیں اور یہاں پہ ریزورٹ بنایا جائے. تو وہ ہر جنگ میں بھی اپنی معاشی مفادات اور اپرچونٹیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر واقعی وہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے بھی جو ہے مذاکرات دوبارہ امریکہ شروع کرنا چاہتا ہے, اگرچہ ایران نے اس کا ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے, کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنگ اور مذاکرات ایک ساتھ تو نہیں چل سکتے, ہم تو پہلے بھی مذاکرات میں شامل تھے, آپ نے مطلب اسرائیل نے آپ کی اشیرباد سے حملہ کیا, پھر آپ نے براہ راست حملہ کیا, ساتھ ہی آپ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. تو یقینی طور پہ ایران میں بھی مطلب ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے, اور امریکہ کی جو کا خلوص یا سنسیریٹی ٹورڈز مذاکرات ہے اور پیسفل ذرائع سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے, اس کے بارے میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں. تو مطلب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بزنس اپرچونٹی ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں, اور اس کا پاکستان میں بھی مجھے کہنے دیجئے ایک نہایت مہارت سے اس کو کیلکولیٹ کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی مخاصمت ہے اور امریکہ کی جو ٹیکنالوجیکل مائٹ کی مینٹیننس ہے اور سروائیول ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ریئر ارتھ منرلز کی ایکسیس کا, جس کا بہت بڑا جو اثر و رسوخ ہے وہ ابھی بھی چین کے پاس ہے. اور چین اگر ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی جو ہے وہ متاثر کرے امریکہ کے لیے, تو امریکہ کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اسی چیز کو ہم نے بھی کیلکولیٹ کیا, اور ہم نے اپنے آپ کو ایک برج کے طور پہ پیش کیا ہے چین اور امریکہ کے درمیان, کہ نہ صرف ہم ڈیولپمنٹ کے لیے چین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ کی بھی, جو آپ نے دیکھا پاکستان کے وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم نے بہت اہم لوگوں سے بات کی مڈل ایسٹ میں بھی, اور پوری کوشش کی کہ اس مسئلے کو جلد از جلد پرامن انداز سے حل کیا جائے اور جنگ اور کسی چیز کو ختم کیا جائے. اچھا رول پلے کیا ہے. تھینک یو سو مچ. سعید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے ہیں, اور وہی بات جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ امریکی صدر کوئی 18ویں مرتبہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کرا چکے ہیں, اور وہ صرف یہی نہیں کہتے بلکہ ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی, بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت تعریف کرتے ہیں. سو ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی, کہا فیلڈ مارشل انتہائی متاثر کن شخصیت ہے کے مالک ہیں, اور گزشتہ ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میری ملاقات ہوئی, ان سے کافی امپریس ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ان کے موجودہ دور میں بڑی کامیابی سے پاک بھارت جنگ رکوائی ہے اور دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا رہی تھیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مودی سے کہا آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی. مودی سے کہا جنگ جاری رکھی تو آپ سے پھر ہم تجارت نہیں کریں. بالکل جی, آپ کو ذرا سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا. The most important of all, India and Pakistan. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. اچھا, پاک بھارت جنگ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ
ٹریڈ میں بہت انٹرسٹڈ تھے پاکستان کے ساتھ, پاکستان انڈیا کی ٹریڈ میں بہت انٹرسٹڈ تھے, دین مجموعی طور پر پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ میں بہت انٹرسٹڈ تھے. اب ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی سیکرٹری تجارت کے درمیان ورچوئل میٹنگ ہوئی. دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے حوالے سے مذاکرات اور اگلے ہفتے معاہدے کی تکمیل پر اتفاق کیا گیا ہے, اور فریقین نے تجارتی مذاکرات کو آئندہ ہفتے تک خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے. اب تجارتی معاہدے کے بعد جامع اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے پر اتفاق بھی ہوا دونوں رہنماؤں کا. اس شراکت داری میں تجارت, سرمایہ کاری اور معیشت سمیت اہم شعبے شامل ہوں گے, اور تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے مکمل ہونے کا امکان بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس ساری صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات سجاد سید موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بڑی اچھی خبر ہے, اور جتنا وہ تجارت پر, ٹریڈ پر فوکس کر رہے ہیں امریکی صدر, تو ظاہر ہے وہ ہے بھی ایک کامیاب بزنس مین. تو تجارت, سرمایہ کاری اور معیشت سمیت دیگر جو شعبے ہیں, پاکستان اور امریکہ کن سیکٹرز میں تجارت آگے بڑھا سکتے ہیں جو آلریڈی ایگزسٹنس میں ہوں؟ دیکھیں, پاکستان بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری, ہماری کافی نیچرل ریسورسز ہیں جو کہ ابھی انٹیپڈ ہیں. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹیپ کریں. تو یہ جو پورا اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, اس میں نمبر 1 جو کہ ابھی پہلے بھی ان صاحب سے جن سے آپ کی بات ہوئی, انہوں نے کہا, سید محمد علی صاحب نے بھی کہا کہ ہی از اے بزنس مین, تو وہ اپنی جو اکنامک بینیفٹ ہے وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں. تو ان کا سب سے اس وقت امپورٹنٹ کوشش ہے وہ یہ کہ امریکہ کی ان سارے ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا تجارتی خسارہ ہے, وہ پہلے اس کو ایڈریس کریں. حالانکہ پاکستان کے ساتھ ان کا خسارہ بہت چھوٹا سا ہے, ایز اے سائز آف دیئر اکانومی 3 بلین کا ہے, لیکن وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو 29% ٹیرف ہے پاکستانی ایکسپورٹس کے اوپر, کہ آپ ہم سے زیادہ چیزیں امپورٹ کریں, پھر ہم ٹریڈ کو تھوڑا اور لبرلائز کریں گے. اور پاکستان کے لیے جو اس میں بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان وہاں سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ریسیو کر سکتا ہے, اسپیشلی ان دا مائننگ سیکٹر. تو یہ جو گولڈ اینڈ کاپر ریزروز ہیں ریکوڈیک کے, اس کے اندر جو ہے ان کو کافی امید ہے کہ کافی اچھی بڑی انویسٹمنٹ آئے گی, کیونکہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ ٹریڈ سے تو بنتے نہیں ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ہماری ایکسپورٹ سیکٹر کبھی بھی بہت ویک ہے, وہی چند سیکٹرز ہیں ان پہ کانسنٹریٹڈ ہے. اور اگر آپ کو اپنے ریزروز سسٹین کرنے ہیں تاکہ ایکسچینج ریٹ اور روپی کو بھی اسٹیبلائز رکھا جائے, تو پاکستان کو یا تو IMF کے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر IMF کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو ضرور چاہیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور پچھلے سالوں میں انسرٹنٹی, پولیٹیکل انسرٹنٹی, ڈی اسٹیبلائز ایکسچینج ریٹ, ان سب کی وجہ سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کافی بڑا جھٹکا لگا ہے پاکستان میں. تو اگر یہ چیز انورڈ انفلو شروع ہو جائے پاکستان کے اندر FDI کا, تو اس سے پاکستان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ریزروز بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی کافی اکنامک امپروومنٹ ہو سکتی ہے. اچھا سجاد صاحب, ذرا یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے مائنز اینڈ منرلز کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے, اور اس میں ہمیں امریکنز بہت انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں اس تمام تر کانفرنس کے اندر. پھر ابھی سید محمد علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ریئر ارتھ منرلز کے اندر امریکہ بہت انٹرسٹڈ ہوگا. ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں, پاکستان کا جو مائنز اینڈ منرل سیکٹر ہے, اس تمام سیکٹر کے اندر کس حد تک شراکت داری قائم کی جا سکتی ہے, کتنا پوٹینشیل ہے جو امریکہ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1, پاکستان کی جو ہسٹری ہے ان ٹرمز آف میکنگ سچ اگریمنٹس, یہ بھی بہت اچھی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا فائنینشیل مایوپیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم فلو آف منی ہوتا ہے اس کو دیکھ کے یہ ایسا اگریمنٹ بنا کے دے دیتے ہیں جس سے لانگ ٹرم میں دوسرے ملک کو ہی فائدہ ہوتا ہے. مطلب سوری ٹو سے سی پیک اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. اور IPPs کی بات کر رہے ہیں جی, IPPs اب آپ دیکھ لیں جو ہماری جو 10 سال 30 سال کے معاہدے ہوئے ہیں, وہ جو ان یوٹیلائز کیپیسٹی ہے جو سفید ہاتھی کھڑے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے یہ ٹیرف جو ہے وہ ایک عام کنزیومر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ انہی کے انیشل پیسوں کی وجہ سے بہت اچھا, چاہے وہ بجلی بنائے نہ بنائے, ہم نے ایگزیکٹلی آپ کو ان کو پیسے بھرنے. تو پاکستان تو اس میں, اور دوسری چیز یہ کہ چائنا بھی یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اینڈ یہاں پہ یہ ایک اس سیکٹر کے اندر مجھے لگتا ہے کہ US چائنا کی پراکسی وار ہونے کا چانس ہے پاکستان کے اندر, بیکاز لوکیشن وائز جو منرلز ہیں جہاں پہ ہیں ان سب جگہوں پہ, وہاں پہ چائنا کا انفلوئنس بھی اچھا خاصا ہے ہماری اکانومی کے اندر. اچھا سجاد صاحب, ایک چیز میں جاننا چاہوں گی کہ ہم جب اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, ایک جو شکایت ہوتی ہے, ظاہر ہے ہمیں تھوڑا سا اپنا ہاؤس ان آرڈر بھی کرنا ہوگا, وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اتنے رولز ریگولیشنز ہیں کہ ایک عام آدمی بھی وہ بزنس کرتے ہوئے ڈرتا ہے. ابھی جو یہ ہم نے
SIFC بنائی, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ون ونڈو آپریشن ہو تاکہ یہ جو تمام تر مراحل ہیں ان سے ایک انویسٹر کو گزرنا نہ پڑے. یہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے اور اس میں مزید کیا گنجائش کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ نے پالیسیز بہت اچھی بنائی ہیں, آپ انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں, آپ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس انسینٹیوز بھی دیں گے, ہم آپ کو لاس کور بھی دیں گے, لیکن اگین واٹ یو سے از ویری ڈفرنٹ فرام واٹ یو ہیو ڈن ان پاسٹ. اب آپ پاکستان کی اگر ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, میں آپ کو بڑی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جس زمانے میں آئل پرائسز نیچے جا رہی تھیں, ایمریٹس اور ساری ایئر لائنس پاکستانی کنزیومر سے فیئر زیادہ چارج کر رہی تھی. دنیا حیران تھی یہ کون سا اکنامک منطق ہے یہ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ انٹرنلی یہ تھی کہ ان ایئر لائنس کے روپیز کے اندر اتنے پروفٹس تھے جو کہ وہ کنورٹ کر کے باہر بھیجنا چاہتے تھے اپنی کنٹری آف اوریجن کو, لیکن اسٹیٹ بینک ان کو وہ پیسے واپس بھیجنے نہیں دے رہا تھا, اور اس اسنا میں روپی ڈی ویلیو ہو گیا تو فارن کرنسی کی ویلیو میں وہ پروفٹس آدھے کے آدھے رہ گئے. تو جب بھی فارن انویسٹر آتا ہے تو یہاں پہ اس کو 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سیکیورٹی, وہ اپنے پروفٹس واپس بھیج سکے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہونے چاہیے. ہمارے یہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس نہیں ہے. میں آج کوئی فارماسیوٹیکل کے اندر کوئی دوا بناؤں, کیا چانس ہے کہ 2 دن بعد 3 دن بعد ایک ناک آف کاؤنٹر فی ڈرگ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہوگی اور اس کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ لیکن ظاہر ہے جب ایک ہم کہتے ہیں نا کہ امریکی صدر کے لیول پہ جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ایک بار نہیں بار بار کہا جا رہا ہے ٹریڈ کا, تو یہ ایک بڑی اچھی ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے. اور ہماری مائنز اینڈ منرلز کا جو پورا ایک انیشیٹو لے کر چلیں تو ہم نے دیکھا کہ کتنا انٹرسٹ سب دنیا نے شو کیا, دنیا بھر کے انویسٹرز نے شو کیا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا آغاز بالکل ہو سکتا ہے اگر یہ مٹیریلائز ہونا شروع ہو اور اس ڈائریکشن میں جائے تو بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ سجاد صاحب, آپ نے اپنے وقت سے ہمیں ٹائم دیا, اور پوری دنیا پاکستان کے پوٹینشیل میں انٹرسٹڈ ہے. آپ جتنے بھی ممالک دیکھ لیں, دین اگین 10 مئی کے بعد پاکستان ناؤ از چینجڈ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم فتوحات اور عزت سے نوازا ہے. ہم جائیں گے ایک چیز بریک پر جانے سے پہلے میں مینشن کرنا چاہوں گی, جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں ایران اسرائیل تنازع میں, تو جو اس کا ایک بیسک جو ہم لوگ کے ایموشنز بھی اس سے جڑے تھے وہ بیکاز آف فلسطینینز کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ایڈ لوگوں کو دی جا رہی ہے, اس سارے عرصے کے دوران یہ سٹوریز منظر عام پر نہیں آئی. جن دوران 12 دنوں میں جنگ چلتی رہی, ان دنوں بھی فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہا. وہ جو راشن لینے آتے تھے ان پر فائر کھول دیے جاتے تھے. تو یہ ڈیتھ ٹریپ ہے ان فلسطینیوں کے لیے جو یہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو غزہ میں جو کیمپس لگائے جا رہے ہیں, فوڈ ایڈ جو دی جا رہی ہے, تو اس پر بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے, اسے بھی ہائی لائٹ ہم آواز اٹھانا بالکل نہیں بند کریں گے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ جون کا مہینہ ہے, ابھی جولائی بھی پورا باقی ہے, چھٹیاں ہیں بچوں کی, تو پیرنٹس سب پلان کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے, ہمارے ناردرن ایریاز اتنے خوبصورت ہیں, تو وہاں جائیں اور جا کر لطف اندوز ہوں. لیکن آپ کو تھوڑا سا ہم یہ بتائیں کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی گاڑی شہر میں چلا رہے ہیں اور آپ علاقوں سے, گڑھوں سے, کراچی میں تو میں یہی کہہ سکتی ہوں روڈوں سے واقف ہیں, لیکن جب آپ مانسیرا جائیں, ہنزا جائیں, ناران جائیں, کاغان جائیں, تو آپ اگر ان راستوں پر ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلے سے آپ کی ہوم ورک ہونی چاہیے, تیاری ہونی چاہیے. کوئی تو راستے طویل ہیں, دوسرے اگر ہم دریائے کنار کی بات کرتے ہیں, اس طرف جاتے ہوئے جو پورا ایک روڈ, ایک تو پورا راستہ آپ 3 گھنٹے کا طے کر کے وہاں پر پہنچیں گے. اس سائڈ پر جی آپ کے دریا بہہ رہا ہے اور کوئی وہاں پر ایسی روک نہیں ہے, کوئی ایسا بیریئر نہیں ہے جو آپ کو کسی طریقے سے آپ محفوظ فیل کریں. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جی جناب جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ پہاڑی علاقے ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بھی بڑے خطرے ہیں. تو جب یہ سڑک پہ اس طریقے سے آپ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پھسلن بھی ہو سڑک پہ, اور بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو نہیں معلوم, اور یہ آپ کے لیے پر خطر سفر ثابت ہو سکتا ہے. اچھا, جب آپ ناران کاغان کا سفر کر رہے ہوتے ہیں, پہلے ہم کیوں ذکر کریں ناران کاغان کا, وہ تو آپ کو بتائیں گے, پروگریس کریں گے جیسے ہم اسٹوری کی طرف. پہلے کاغان آتا ہے, پھر ناران آتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ مانسیرا کراس کرتے ہیں, بالا کوٹ روڈ پر چڑھتے ہیں, وہ 3.5 گھنٹے کا سفر ہے اس سڑک کے اوپر ٹل ناران. اب بالا کوٹ روڈ کے سائڈ پہ کوئی حفاظتی باڑ نہیں ہے, وہاں پر گہری کھائیاں ہیں, اور اس کے بعد نیچے ان کھائیوں کے نیچے دریائے کنہار بہ رہا ہے. اچھا, وہ دریائے کنہار جو ہے وہ کبھی اوپر بھی آتا ہے جب آپ آگے سفر
کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ انیشیلی وہ بہت نیچے ہے, اور اس کے سائڈ پر بالکل جیسے آپ نے کہا, درست فرمایا کہ کوئی حفاظتی بار نہیں ہے, کوئی وہ بیریئرز نہیں لگے ہوئے, اور وہ بہت ایک ڈینجرس سفر ہے. دین اگین ہمارے شہریوں کو عادت ہوتی ہے شہر میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی, بس اب اپنے مزے میں ڈرائیو کر رہے ہیں, گانے اونچی آواز میں لگائے ہوئے ہیں. اب ہوا کیا, ہم کیوں یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں, کاغان میں تقریباً آدھی رات کو ایک کار 300 فٹ گہرائی میں جا گری. گاڑی میں موجود تھے ایک میاں بیوی اور ان کا ننھا سا چھوٹا سا بچہ. میاں بیوی جاں بحق ہو گئے, بچہ معجزاتی طور پر بچ گیا. کئی گھنٹے بعد جب ریسکیو حکام دریائے کنہار کے کنارے جائے حادثہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تباہ حال گاڑی سے چند فٹ کی دوری پر ایک جوڑے کی لاش پڑی تھی. مگر انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ قریب 3 سال کا بچہ وہاں سے پتھر سے ٹیک لگا کر خاموش بیٹھا تھا. مگر انہیں یہ دیکھ کر تعجب, اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے کیا دیکھا کہ بچے کو صرف چند معمولی خراشیاں آئی ہوئی تھیں. دریائے کنہار میں اس وقت پانی کی سطح کم ہے, لہٰذا بچہ محفوظ تھا. اس وقت پانی کی سطح کم تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بچے کے پیرنٹس ڈائیڈ اور بچے کو معجزاتی طور پر چند خراشیاں آئی ہوئی تھیں, اور وہ رات کو آپ یہ دیکھیں کہ 300 فٹ گہرائی میں گاڑی گر گئی. وہ کہتے ہیں نا جیسے اللہ رکھے اسے کون, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے حادثات, ظاہر ہے موت تو برحق ہے اور جس نے جانا ہے دنیا سے, جس کی لکھی ہے جس طرح, لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس طرح کے حادثے سے خدا نہ خواستہ کچھ لوگ انجری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس واقعے کی بھی ڈیٹیل جان لیتے ہیں ذرا. ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود. طاہر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر بتائیے گا کہ کیا یہ واقعے کی ڈیٹیل ہے اور یہ حادثے کی بنیادی وجہ اس وقت تک پولیس نے کیا بتائی ہے, تعین کیا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں تھوڑی سی اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ کاغان ویلی جو ہے یہاں کے مانسہرہ سے لے کے ناراں تک جو ہے جو روڈ ہے وہ ان ایون ہے, وہاں پہ ثبوت نہیں ہے. کسی جگہ پہ روڈ ٹھیک ہے, کسی جگہ پہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں جو سیفٹی وال جو ہیں ان کی کمی ہے, جو کہ ایک متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی ہم نااہلی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو باہر سے آتے ہیں انہیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے موڑ کیسا ہے یا آگے روڈ کیسی ہے, وہ تو اپنی اسی سپیڈ میں جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہدایات یہ ہونی چاہیے کہ موقع پہ وہاں پہ بینرز لگے ہونے چاہیے, بورڈ لگے ہونے چاہیے. طاہر سے آپ نے کہا کہ سیفٹی والز کی کمی ہے, سیفٹی والز کی کمی ہے یا انیشیلی ہے ہی نہیں, کیونکہ میں نے تو ٹریول کیا بھی ریسنٹلی, مجھے سیفٹی والز نظر ہی نہیں آئی لیفٹ رائٹ پر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ضروری ہے وہاں تو بالکل ہے ہی نہیں نا. جیسے کہ اب کاغان پہ جو حادثہ ہوا ہے لڑی کے مقام پہ, وہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ وہ وہاں سے اس بندے سے گاڑی بے قابو ہوگی, اور جو میاں بیوی سے دونوں جو ہیں جان باک ہوگی, جان کے پاس یار کے. جبکہ ایک بچہ جو تھا وہ موجودانہ طور پہ قدرت کی وجہ سے وہ بچ گیا, اسے انہوں نے مطلب سیو کر لیا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ سڑک ہے, لیکن کسی بھی بنیادی علاقے کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ مین ہے, وہ شاہراہ ہے. وہ اگر ٹھیک ہوگی, وہاں پہ سیفٹی والز ہوں گی, وہاں پہ ہدایات جاری کی ہوں گی, تو یہ اس قسم کے حادثات جو ہے کم ہوں گے. اب یہ نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اس حادثے سے 2-3 روز قبل یہ ناراں سے آگے ایک سونی آبشار ہے, وہاں پہ لاہور مغل پورہ کی ایک فیملی تھی, وہ آبشار کے نیچے سیلفیاں بنا رہی تھی کہ اوپر سے ایک جو کیا کہتے ہیں گلیشیئر تھا وہ پگھل کے ان کے اوپر آ گرا. وہ 3 افراد جو ہے وہ بھی جہاں باک ہو گئے. اب کہنے کا مقصد جو ہے جو متعلقہ ادارے ہیں, جیسے خاص کر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, انہیں چاہیے کہ انہیں پتہ ہے کہ کون سی گلیشیئر, کون سی لینڈ سٹے کی جگہ ہے, کون سے موڑ خطرناک ہے, وہاں پہ وہ ہدایات تو جاری کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ ان کو کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ 3 سے 4 مہینے کا سیزن ہوتا ہے. جی 3 سے 4 مہینے کا سیزن. طاہر, مانسہرہ سے جو ناران جا رہے ہیں, ایک لمبا سفر طے کر کے جا رہے ہیں, اب وہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی درمیان میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ کوئی ایڈ کیسے ملے گی؟ وہاں پہ ریسکیو کیسے ہوں گے؟ کیا ٹیم مانسہرہ سے جائے گی یا ناران سے جائے گی؟ بیچ میں کیا ہے ان لوگوں کے لیے فیسلٹیز؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ریسکیو آپریشن کو ان کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اطلاعات ملتی ہیں تو پھر جو دیگر ادارے ہوتے ہیں, یہ تو انتظامیہ کا کام ہے نا, مقامی لوگ تو اپنی کہتے ہیں نا خدا ترسی میں ہی کام کر دیتے ہیں. جی, لیکن یہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ انتظامیہ اور پولیس جو ہے بلا شبہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے فیسیلیٹیشن سینٹر اور انفارمیشن سینٹر ان کے لیے بنائے ہوئے جگہ جگہ پہ, انہیں گائیڈ لائن دیتے ہیں. لیکن دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک سیاحوں کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, اپنے طور پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایک پیسے خرچ کر کے سیر و تفریح اور سکون حاصل کرنے کے لیے سیاحتی مقامات کو رخ کرتے ہیں, تو ایسے سکون, ایسی سیاحت کا کیا فائدہ کہ وہ ایک بڑے غم میں تبدیل ہو جائے. تو لہذا سیاحوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے
खुद भी थोड़ी सी एहतियात करें। और ए बैक जो बात करना चाह रहा था कि कर्नाटक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक जिम्मेदार अदारा है। ताहिर आप हमारे बिल्कुल आपसे हम मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर मानसहरा खालिद इकबाल खटक साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खालिद साहब, जहाँ ये हादसा हुआ वो रास्ता कैसा है, पहले ज़रा ये बता दें, फिर उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एयरवाई न्यूज़ का शुक्रिया। देखिए इस तरह है कि जी खालिद साहब। जी एयरवाई न्यूज़ का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस तरह है कि ये जैसे ही हमारा सीज़न करीब आता है, स्पेशली मई में, तो हमारी एक प्रिपरेटरी मीटिंग होती है जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली शोगरान, गवान, नारान एंड बट्टाकुंडी, बाबू सरटाप तक। तो हमारी जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, KDA, रेस्क्यू 1122, हेल्थ स्टाफ, हमारी एक होटल एसोसिएशन भी उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। हमारी मीटिंग होती है और हम पूरी एक प्रिपरेशन उसमें रिव्यू करते हैं हर साल की। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम अवेयरनेस उसमें इंक्लूड करते हैं कि सयाहों को अवेयरनेस दें अपने प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं हमारे सीज़न के। उसके साथ साथ जो खुदा न खास्ता कोई अगर इससे इमरजेंसी आ जाती है तो हमारा फिर इमरजेंसी रिस्पांस क्या होना चाहिए। उसमें हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है रेस्क्यू 1122 का है। तो करंटली हमारी नारान में, चूँकि वहाँ पे 4 to 5 मिलियन हमारा सीज़न में टूरिस्ट आता है, आगे GB भी जाते हैं, तो हमारे नारान में रेस्क्यू 1122 की डिप्लॉयमेंट है जिसमें उनके 2 एम्बुलेंसेज हैं, साथ में एक अवान डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी भी आपको इंटरप्ट करूंगी। जो 3.5 घंटे का रास्ता है वो मानसहरा नारान जाते हुए, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये पूरे रास्ते में कोई फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है। हमारे रिपोर्टर अभी बता रहे थे कि जी लोग अपनी वहाँ पे मकामी लोग मदद करते हैं। ये मकामी लोगों का काम नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि लोग मदद करते हैं। पाकिस्तानियों का ये खासा है कि जहाँ भी वो किसी को मुश्किल में देखते हैं, चाहे वो मुल्क के किसी कोने में मदद करने आ जाते हैं, लेकिन ये काम हुकूमत का है, ये काम इंतजामिया का है, ये काम आप लोगों का है। तो फिर अभी तक वहाँ पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसी की तरफ आ रहा हूँ। ये हमारा जो मानसहरा टू नारान जो स्ट्रेच है दैट इज 124 किलोमीटर, वो हमारा 124 किलोमीटर का स्ट्रेच है। रोड चूंकि ज़िगज़ैग है तो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर, एक हमारा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर डमगला पे है, एक इस्लामाबाद पे है, और नारान पे जैसे ही आप एंट्री करते हैं एक वहाँ पे है। वहाँ पे टूरिस्ट के लिए हमारी जितनी सर्विसेज हैं, आगे जो इमरजेंसी नंबर्स हैं, कहाँ कैसे उन्होंने अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है कैसे कनेक्ट करना है, इमरजेंसी नंबर्स हैं हमारे रेस्क्यू 1122 के हैं, पुलिस स्टेशन के हैं, वो सारे 3 जगहों पे टूरिस्ट के लिए अवेलेबल हैं। साथ में चूंकि रोड ज़िगज़ैग है और जो डाउन डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं वो इस तरह के रूट्स के आदी नहीं है ड्राइविंग के, तो हमारा केवाई में एक 1122 की डिप्लॉयमेंट है इमरजेंसी के लिए, और आगे नारान में है। साथ में हमने जो हमारी पहले BHU होती थी, बेसिक हेल्थ यूनिट नारान की, जो इमरजेंसीज को कैटर करती थी, उसको हमने इस साल अपग्रेड किया है तकरीबन 8 करोड़ की लागत के साथ, और रूरल हेल्थ सेंटर बन गई। उसमें हमारे 2 मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिक, सफिशिएंट मेडिसिन डिप्लॉयड हैं, और जितनी अभी तक इमरजेंसीज हुई है सारी वही टैकर कर दी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात नारान और मानसहरा की नहीं हो रही। हर गांव में लोकल लोग मौजूद हैं जो सयाहों की मदद करते हैं, और मैं सिंस बहुत ट्रैवल करता हूँ मुझे पता है कि ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं यंगस्टर्स के, नौजवानों के, जो सयाहों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको पे करें, उनको मजीद बताएं कि किस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है, सिंस वो उनके पास कुछ इक्विपमेंट है ही नहीं। वो बेचारे जिस रस्सी के साथ अपने जानवरों को बांध रहे हैं उसी रस्सी के साथ वो रेस्क्यू कर रहे हैं, लकड़ी जिससे बांध रहे हैं उसी के साथ वो सयाहों की मदद कर रहे हैं। देखिए आपकी बात ठीक है, हमारे पास अपना सिविल डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उनको यूज़ करते हैं, लेकिन ये जितनी इमरजेंसीज हुई है हम खुद ही उनको टैकल करते हैं। जैसी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लोकल लोग बिल्कुल उसमें सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वो बड़े प्रो टूरिज्म हैं और बड़े प्रो टूरिस्ट उनका अप्रोच है, लोकल हमें सपोर्ट करते हैं। बट साथ में गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज है वो सारी अवेलेबल होती है मौके पे। मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि हमारी 3 जगहों पे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, और केवाई एंड नारान में डिप्लॉयमेंट है, वो इसीलिए है। तो जैसे ही हमें, चूँकि इट्स अ 124 किलोमीटर स्ट्रेच, जिसको चूँकि थ्रू आउट इसके साथ कोनहार भी फ्लो करती है और ड्राउनिंग के इंसिडेंट भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है। लोकल्स हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स है इस सारे इमरजेंसी रिस्पांस का। एक चीज़ ही बताएं, जो दरिया कनार के साथ साथ जो सड़क है यहाँ पे कोई सेफ्टी वॉल क्यों नहीं है?
اور ظاہر ہے لوگ یہاں پر سفر کرتے ہیں, جب سیفٹی وال ہوگی تو ایک بڑے حادثے سے وہ بچ سکتے ہیں. جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, ہانگ کانگ میں یہ فیملی رہتی تھی, یہاں پر یہ اپنی چھٹیاں گزارنے آئے تھے, بچہ اب ماں باپ نہیں رہے, بچہ بچ گیا معجزاتی طور پہ, تو یہ حادثے نہ ہوتے, ان حادثوں سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ خیال کیوں نہیں آ رہا انتظامیہ کو؟ اس لیے یہ جو ہماری MNJ ہے, اس کو N15 بولتے ہیں, جو مانسیرا ٹو جلکٹ ہے, MNJ مانسیرا نارائن جلکٹ, اس میں جگہ جگہ ابھی بھی 4 جگہوں پہ کام ہو رہا ہے, چونکہ اٹس اے ویری سلائڈ پرون ایریا. شولڈر اس کے ایسے نہیں ہے کہ تھرو آؤٹ وہ نہیں ہے روڈ پہ, کافی جگہوں پہ ہیں جہاں ٹوٹ جاتے ہیں بیکاز سلائڈز آتی ہیں, گلیشیئرز آتے ہیں. تو اس کا اینول, چونکہ ہمارے پاس 3 سے 4 مہینوں کا کوشن ہوتا ہے کام کرنے کا, اور باقی یہ سارا ایریا فروزن ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارا 4 جگہوں پہ کام چل رہا ہے, NHA کے کنٹریکٹرز موبلائزڈ ہیں. وہ جہاں پہ سلائڈز وغیرہ آتی ہیں وہ سلائڈ پرون ایریاز ہیں, وہ شولڈرز وغیرہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں. پھر ہم اس کو سیزن میں رینیو کرتے ہیں, پھر آگے وہ سنو باؤنڈ ہو جاتا ہے. تو ہر سال یہ ہماری ایکسرسائز چلتی ہے, ہم اس کو کرتے ہیں. ابھی بھی 4 جگہوں پہ ہمارا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, یہ طاہر شہزاد صاحب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر آپ بتائیں, مانسیرا سے ناران تک سیفٹی والز موجود ہیں؟ جی کسی جگہ پہ ہیں, لیکن جو خطرناک جگہ پہ ہیں وہاں پہ نہیں ہے. اب جیسے DC صاحب بات کر رہے تھے, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, فیسیلیٹیشن سینٹر بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے جو ابھی دوسرے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری یہ سڑک ہے, سڑک کے بارڈر بنانے ہیں, انہیں یہ ذمہ داری آج ان کو بنانی چاہیے کہ ہر جگہ جگہ پہ یہ بارڈر لازمی بنائیں, اور ساتھ میں وہاں پہ بینر آویزا کریں کہ یہ خطرناک موڑ ہے, یہاں پہ آہستہ جائیں. دوسری بات آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ ابھی حال ہی کی بات آپ کو کرتا ہوں کہ 2 ماہ قبل ہم نے یہ مانڈی کے مقام پہ جو پچھلے سال پل بہ گیا تھا, تمام میڈیا چیخ کا کہہ رہا تھا کہ 2 ماہ کے بعد جو ہے یہ سیاسی سیزن شروع ہونے والا ہے, یہاں پہ جو ہے رش بنے گا, اور وہی ہوا. 2 ماہ تک تو نہیں بنا, لیکن 3 دن کے بعد 3 دن کے اندر بنایا. ٹھیک ہے طاہر, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ DC مانسیرا بھی موجود تھے خالد صاحب, اور خالد صاحب آپ سے ہم اس حوالے سے فالو اپ ہم اس کا رکھیں گے, اور آپ سے ہم اپڈیٹس بھی جانتے رہیں گے کہ آخر کیا گیا اس حادثے کے بعد, انتظامیہ کی آنکھیں کھلی کہ نہیں کھلی, اور جہاں جہاں خطرناک موڑ ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ مررز بھی نہیں لگے ہوئے ہیں. بالکل, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی جو ہے خطرے میں ڈال سکتی ہیں, جیسے کہ واقعہ پیش جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 پر, اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. جن لوگوں نے ابھی ہمیں 10 بجے ٹیون ان کیا, جن ویورز نے, ان کو بھی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, ہم موسم کی بات کر رہے تھے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں, اور ہم ساری زندگی ان کو انڈرمائن کرتے رہتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, کھبی دکھا کے سجی مارتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ناک کے نیچے کیا کاروائی ہو گئی آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. اتنے تیز, ماہر, شاطر ہیں, اور دکھتے کچھ ہیں, ہوتے کچھ ہیں. یہ بات ویسے یہ ریڈ فلیگز جو ہے نا, یہ ہر جگہ اپلائی ہونے چاہیے. یہ ریڈ فلیگز پہ آپ کو نظر رکھنا ہے. اس ٹاپک پہ کبھی ہم بہت بات کریں گے, لیکن ہم آپ کو کراچی سے آتی ہے ویسے بڑی انوکھی خبریں. تو یہ خبر بھی بڑی انوکھی ہے, اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. اب تک تو سب سوشل میڈیا کے تھرو جان بھی چکے ہوں گے کہ کراچی میں گھریلو ملازمہ, یہ صرف گھریلو ملازمہ نہیں, کروڑ پتی گھریلو ملازمہ. پورا ان کا تعارف یہ ہے کہ کروڑ پتی گھریلو ملازمہ ہے, ان کا لگژری لائف سٹائل ہے. اب سوچیں, یہ دونوں باتیں بڑی تضاد. اب یہ جو گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ہیں, اور ہمیں ابھی گنیں گے کتنی گاڑیاں ان کی. اچھا, یہ جو گھریلو ملازمہ ہے ان کا ذاتی ڈرائیور بھی ہے, ٹھیک ہے, اور شام کو شاپنگ مالز میں آؤٹنگ پر بھی جاتی تھیں. اچھا, ایک معلوم کال جو ہے اس نے لگژری لائف گزارنے والی جو یہ گھریلو ملازمہ ہے ان کو پکڑوا دیا. اب وہ ان سے جیلس تھا, ان کا رشتہ دار تھا یا وکٹم تھا, جو بھی تھا وہ شخص, اس نے یہ انکشاف کیا کہ ایکچولی جو آپ کے گھر کام کرنے آ رہی ہیں نا, یہ کروڑ پتی ہیں. اچھا, اب اس پہ ہم تفصیلات ویسے جانیں گے کامل عارف سے, لیکن کروڑ پتی میں اس پہ ایگزیکٹلی میں اس پہ تھوڑا تبصرہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مطلب گاڑیوں کی سلیکشن چیک کریں. ایک تقریباً 60-70 لاکھ کی گاڑی, ایک آپ کے پاس 30-34-35 لاکھ گاڑی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ تھاٹ چیک کریں کہ ڈرائیو بھی خود نہیں کرنی, اس کے لیے بھی ڈرائیور چاہیے. ہاؤ سرپرائزنگ. کامل عارف سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی کامل.
کراچی کے پوش علاقے ڈیفینس سے پولیس نے ایک ایسی ماسی کو گرفتار کیا جس کا خود کا ملازم تھا، جو خود کروڑوں روپے چوری کے ذریعے حاصل کرنے کے بعد کروڑوں روپے کی جائیدادیں، گاڑیاں بنا چکی تھی۔ پولیس کی تفتیش میں کیا سامنے آیا، ایس آئی او کلفٹن ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے۔ یہ جو ہے نا ماسی کا کام کرتی تھی، وہاں ماسی کے کام کے دوران اس نے پیسے چرانے کے بعد اس نے گاڑیاں خرید کی، جو کہ یہ آپ کے سامنے سویک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، 2 گاڑیاں الٹو ہیں، اور اس نے فلیٹ خریدی ہوئی، لگژری لائف گزار رہی تھی۔ تو یہ جب کام پہ جاتی تھی تو کام کے بعد جب فارغ ہو جاتی تھی تو اپنے ملازم کو کال کرتی تھی، ملازم آتا تھا، اس کو یہ گاڑی پہ لے کے جاتا تھا۔ تمام جو جائیداد ہیں اور یہ گاڑیاں ہیں سب اس ملزمہ نے اپنے نام پہ کرائی ہوئی ہے۔ تو جب ہم نے ریکارڈ انیشل بنیاد پہ حاصل کیا تو اس نے پنجاب میں بھی ایک پلاٹ لیا ہوا ہے۔ یہ پکڑی ایسے گئی چوری کہ یہ جو مدعیہ ہے اس کا ہسبینڈ رہتا ہے وہاں لندن میں اس کو کال ایک جاتی ہے ان نون نمبر سے، جو کہ اس کا اپنا نام بتا رہی تھی گلزار خاتون۔ شور نے اس کو اپنے وائف کو بتایا کہ مجھے ایک کال آئی ہے کہ آپ کے پاس جو ملازمہ ہے وہ چوری کر کے تمام چوری کے پیسوں سے جا کے اس نے جائیداد لی ہے۔ مدعیہ نے اکاؤنٹنٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلا لیا، اکاؤنٹنٹ نے اکاؤنٹنٹ کی تو اس نے انیشل بنیاد پہ بتایا کہ اب تک کی جو رپورٹ ہے اس میں 5 کروڑ روپے کم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ تھی کراچی کی اس ماسی کی اسٹوری جس کو کلفٹن انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کیا، اور اب جو ہے پولیس اس کیس کو آگے عدالت میں پیش کر چکی ہے۔ اب کچھ عرصے میں اس کے کیس کا فیصلہ ہوگا۔ ضرورت کے حساب سے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اگر کہیں بڑی تقریب میں جانا ہو تو بڑی گاڑی ہے، کہیں پہ آپ نے کراچی کی روڈ پہ سفر کرنا اور کراچی میں پارکنگ بہت مشکل سے ملتی ہے تو چھوٹی گاڑی وہاں پہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے، چھوٹی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کو یہ سیریس بات ہے، بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ بڑا بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک کولیگ ہیں، ان کے ساتھ کئی عرصے پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، واقعہ پیش آیا، ان کے گھر جو کام کرنے آتی تھیں وہ ایک خاتون اپنے ساتھ اور لے آئیں، کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ آئی ہیں، ہم ذرا اچھے سے صفائی کریں گے، صفائی جو ہے وہ پھر ایکسٹینسو صفائی بھی ہو جائے گی گھر کی۔ 3 دن میں انہوں نے واقعتاً گھر کا صفائی نہیں صفایا کر دیا، 8 تولہ سونا جو ہے ان کے گھر سے غائب ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم جس ادارے یا جس انڈسٹری میں بیٹھے وی آر سو اویئر، ہم ان ساری چیزوں سے بڑے اویئر ہیں، بٹ کہتے ہیں نا ڈومیسٹک ہیلپ رکھتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے، پورے ہم تمام مراحل بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹرو اگر کوئی یہ کہنا جی میں فلاں کو رکھ کے جا رہی ہوں یا فلاں میرے ساتھ آ رہی ہے تو آپ اس چیز کی ویریفائی کریں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اپنے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ رکھتے وقت بھی آپ چیک کریں کہ آپ ان کے CNIC چیک کریں، آپ اپنے متعلقہ تھانے میں CNIC جمع کروائیں، ان کا پراپر ویریفیکیشن کروا کے پھر آپ رکھیں، اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے رکھنی ہے اور شارٹ ٹرم کے لیے رکھیں تب بھی رکھیں۔ اور یہ جو گیم ہے نا کہ میں اپنے ساتھ اپنی بہن کو لے کے آ رہی ہوں، اپنی سہیلی کو لے کے آ رہی ہوں، وہ صفائی نہیں ہوتی، وہ ایکسٹینسو صفایا ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اوور دا ایئرز ہوا ہے یہ 5 کروڑ یا کروڑ پتی جو بنی ہے، یہ ایک گھر سے نہیں بنی ہے، یہ ڈفرینٹ گھروں سے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے اور صفائی اپنے سامنے کرائیں، ورنہ آپ صفایا ہو جائے گا۔ کون بے خبر لوگ ہیں جن کے گھروں سے کروڑوں لاکھوں جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ویسے یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ آپ صدف سوچیں کہ آپ کسی مال میں شاپنگ کر رہی ہیں، آپ CK میں ہیں فار انسٹنس، اور آپ دیکھتی ہیں آگے سے آپ کی ماسی بھی وہیں پہ شاپنگ کر رہی ہے، مذائقہ نہیں ہے ان کا مال میں آنے کا، لیکن وہ شاپنگ کر رہی ہیں وہاں پہ، آپ کے کیا تاثرات ہوں گے اور آپ کیا سوچ رہی ہوں گی اس ٹائم پہ کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ مالز میں گھومتی تھیں بھائی اپنی گاڑی کے اندر۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی، اور ہم اپنے پروگرام میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں اور آپ تک اویئرنیس بھی اسپریڈ کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کے سنگین اثرات کا شکار ہے، گرمی کی شدید لہر ہے، سیلاب آنے کا خدشہ ہے، اربن فلڈنگ بھی ہے، مونسون کے پیش نظر گلیشیئرز کے پھٹنے کے بھی خبریں ہیں، فصلوں کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے، اور اس طرح کے کافی مسائل ہیں جو کہ زراعت سے جڑے ہیں، معیشت پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ اب وفاقی وزیر ہیں مصدق ملک، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے 100 سے 200 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ فی الحال صرف 30 کروڑ ڈالر کی فنڈنگ مل رہی ہے۔ دیکھیں 30 کروڑ کی فنڈنگ مل رہی ہے، لیکن ضرورت کتنے کی ہے؟ 100 to 200۔ لیکن خود حکومت کا حال یہ ہے کہ وفاقی بجٹ میں وزارت موسمیاتی تبدیلی کے لیے مختص رقم میں کٹوتی کر دی گئی، اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 3 ارب 50 کروڑ روپے سے کم کر کے 2 ارب 70 کروڑ روپے کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نا پاکستان دنیا کے ان 5 بڑے ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی سینیٹ برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان صاحبہ۔ شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔
یہ بتائیے گا پاکستان جو ہے اس کا اتنا رول نہیں ہے اگر ہم پولیوشن کی بات کریں یا موسم یا کلائمیٹ چینج کی بات کریں اس میں، لیکن ہم سب سے زیادہ اس سے متاثر ہیں. اب جب بجٹ کی بات آ رہی ہے تو اس میں پاکستان خود ہی کٹوتی کر رہا ہے، تو یہ ذرا سا ہمیں بتائیے گا اس میں فیکٹس کیا ہیں، حقائق کیا ہیں اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ جی جی شکریہ. بات یہ ہے کہ کل بھی اس پر میٹنگ ہوئی ہے اور جنرلی پی ایس ڈی پی ڈسکس ہوتا ہے بجٹ سے پہلے. تو اس محکمے کو کافی دفعہ ہم نے کہا کہ آپ ملیں ہمیں اور یہ بتائیں کہ آپ کی پی ایس ڈی پی میں مسائل کیا ہیں، آگے کس طرح آپ نے جانا ہے اور اس کی کیا منصوبہ بندی ہے سال کی. مطلب اتنا ہی ہوتا ہے نا، سال کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. خیر وہ ٹائم پہ کر نہیں سکے، جو بھی ان کی بجٹ میکنگ میں کیفیت تھی. لباب یہ کہ کل جب پوچھا گیا کہ آپ کی کٹوتی اتنی کیوں ہوئی ہے، بجائے کہ آپ اس کو بڑھاتے اور کوئی واضح اسپینڈنگ پروگرام بتاتے ہمیں، آپ وہیں ہیں اور ایک دو چلیں آپ کے نئے چھوٹے موٹے پروگرام شروع ہوئے ہیں. لیکن وفاقی منسٹری کا کام ہے پوری ملک کے صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا اور انٹرنیشنلی کوآرڈینیٹ کرنا. یہ بہت بڑا آپ نے نیشنل پلانز بنانے ہوتے ہیں اور سارے صوبے سے لے کے آپ کو کرنا ہوتا ہے. ان کو پھر فائنینسنگ جتنی بھی ہوتی ہے، کلائمیٹ فائنینسنگ اس منسٹری کے تھرو جاتی ہے اکثر و بیشتر. یعنی کہ کسی صوبے کو بھی چاہیے تو آپ کو اس کی پروجیکٹ بنانے پڑتے ہیں، بینکیبل پروجیکٹ بنانے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایکسپرٹ پروجیکٹ ڈیزائنرز چاہیے ہوتے ہیں، لوگ جو اس کا کام جانتے ہیں، اس کی ٹیکنیکل لینگویج جانتے ہیں اور ٹی او آرز بنا. خیر اب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی اتنی کٹوتیاں کیوں ہوئی ہیں. اتنا ابہام تھا کہ یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا ان کو کہ ان کی کٹس اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پچھلی بجٹ کو استعمال نہیں کیا، یعنی کہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے. تو دیکھیے یہ پھر تو کیپیسٹی گیپ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ 5 میں رہتا ہے پاکستان کی فہرست میں نا، نمبر 1 نمبر 5 میں ولنریبل کنٹریز میں جو جی 1 پہ ہے اس سال، 1 پہ ہے. میں چیف کے بتا رہی ہوں سب کو کہ بابا 1 پہ آ گیا ہے. جس دن آیا میں نے یہ بات کی سب سے اور میں نے کہا اس کو سیریسلی، یہ بات جس سے پہلے تھا، اس کو سیریسلی لیں اور سمجھیں کہ یہ معاملہ کتنی سنگینیت کا ہے، کتنی کرائسس ہے. آپ کی تو کلائمیٹ اور انوائرمنٹ ایمرجنسی ہونی چاہیے ملک میں. تو مطلب آپ مجھے بتائیں کہ نہ صرف پیسوں میں اب کہا گیا مجھے کل کہ جی جب فائنانس منسٹر نے کہا کہ جب آپ کی اسپینڈنگ ہوگی، ضرورت ہوگی، تب آپ بتا دیں، ہم آپ کو سپلیمنٹری بجٹ کے ذریعے دے دیں گے. اب دیکھیں یہ جو نااہلیت ہے پلاننگ میں، یعنی کہ ابھی تک انہوں نے دونوں طرف مسئلہ ہے کہ جی کسی نے اب فائنانس یہ کہے گا کہ اگر آپ نے خرچہ نہیں پورا کیا تو ہم آپ کو کیوں اس وقت مصیبت کے ٹائم میں پوری بجٹ دیں. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کرنا اس لیے بھی چاہیے تھا، خود ہی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیے یہ ہماری منصوبہ بندی ہے، اتنے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. آپ کلائمیٹ فائنینسنگ کو ہی دیکھ لیں جی، آپ کو $1 بلین کلائمیٹ کے نام پہ آئی ایم ایف کے اثرات سے مل رہے ہیں. وہ تو فنڈ ہوتا ہے کلائمیٹ فنڈ، ریزیلینس فنڈ. تو آپ کم از کم ایک ایڈپٹیشن کی ونڈو میں آپ کیپیسٹی بلڈنگ ڈال دیتے. کلائمیٹ فائنانس لوگ جو پروجیکٹس بناتے ہیں ان کو آپ ہائر کرتے، ان کی کافی ایکسپینسز ہوتے. تو آپ یہ سارے سال کا تو منصوبہ بنا کے رکھ دیتے. شہری صاحبہ کیا اس سچویشن کی سیریسنس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی سینسٹیو معاملہ ہو رہا ہے اور اوور دا ایئرز اگر ہم ابھی کچھ پلان نہیں کریں گے تو بہت زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. کیا اس بات کا ادراک نہیں ہے پالیسی سازوں کو؟ دیکھیے یہ صوبوں میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ امپلیمنٹ تو وہیں سے ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ایکٹیو امپلیمنٹیشن تو صرف آئی سی ٹی پر یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پر ہے. بٹ اس پر بھی رپورٹ میں نے تیار کرائی تھی. وہ بھی مطلب جہاں جہاں مسئلے ہو رہے ہیں، پانی میں آلودگی ہر صوبے میں ہے، ہر صوبے کے آبی ذخائر. آپ راول ڈیم لے لیں اسلام آباد کا، آپ لاہور کا راوی ریور لے لیں، آپ کراچی کے انڈس اور جو ڈیلٹا میں پولوشن جا رہا ہے
روز جس نوعیت کا اور جس نمبرز میں اسکیل میں وہ بہت زیادہ ہے جی. تو آپ نے اپنی پاپولیشنز کو بچانا ہے. آپ نے 21ویں صدی کے بحرانوں سے, ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں جنگیں ہیں, دوسری چیزیں جن کا اپنا کلائمیٹ امپیکٹ کوئی نہیں میجر کر رہا. مطلب یہ پیرس اور کیوٹو پروٹوکولز میں انٹرنیشنل میں تو ملٹری کی جو کلائمیٹ فٹ پرنٹ ہوتی ہے وہ ہی نہیں میجر کر رہی ہے. آپ اگر سوشل میڈیا کھولیں تو UN اور دوسرے ادارے اب تو بالکل پینک سگنل کر رہے ہیں کہ جی آپ کی وارمنگ جو ہے اور ایمیشنز جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی لگام نہیں آ رہا اور ہم ایک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. تو بالکل ادراک ہونا چاہیے جی. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن دیکھیں جتنا اوپر جاتے ہیں اسکیل میں گورنمنٹ میں تو ٹائم کم. تو شہری صاحبہ بس لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ اب اتنے جو بیئر منیمم بجٹ مختص کیا گیا ہے اس سے کون کون سے کام, کون کون سے منصوبے متاثر ہوں گے, اینڈ واٹ ڈو یو تھنک کہ بجٹ کتنا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے منصوبے تو متاثر ہوں گے جب وہ بنتے نا. منصوبے ہی آپ نے بند کر دیے اور آپ اپنی پرانے کچھ چل رہے ہیں گرین پاکستان وغیرہ. دیکھیے یہ صوبوں کو آپ دیں اور بے شک ان کی امداد فراہم کریں, لیکن ان کی کوئی آڈٹ نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتا ہے. گرین چترال میں مثلا آپ جائیں تو وہ تو ایک گرین علاقہ براؤن ہو چکا ہے. آپ جائیں ان کے پہاڑ دیکھیں تو یو ول بی ان شاک. تو اس طرح دیکھیے جو ہو رہے ہیں پروگرامز, بہتر ہوتا ہے کہ فیڈرل منسٹری اپنا کام سنبھالے. ان کا کام منصوبہ بندی ہے جی سب سے زیادہ, امپلیمنٹر نہیں ہے. آپ کو نیا چولہا وہ نہیں دیں گے, چلیے اسلام آباد کے لیے کر لے, لیکن باقی کے لیے علاقوں کے لیے انہوں نے یہ فائنینسنگ obtain کرنی ہوتی ہے. انٹرنیشنل ٹریٹیز میں ان کی جو ایمیشنز ہیں یا ان کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ اور وہ امداد لے سکتے ہیں. تو اس میں تو بھائی میں تو 10 بلین سے کم بات ہی نہ کروں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ علی رحمان صاحب ہمارے ساتھی. اور جب ہم کراچی کا ایریل ویو دیکھتے ہیں نا, سخی حسن کا جو قبرستان ہے صرف وہی گرین پیچ آپ کو نظر آتا ہے اور پورا شہر آپ کو کانکریٹ کا جنگل نظر آتا ہے. یہ حالات. چلے جی, سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی سماعت جاری ہے اور سلمان اکرم راجہ دلائل پیش کر رہے ہیں. آپ کے لیے چلتے ہیں. آپ نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی آپ سے مراد پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر یہ سیٹس ایس آئی سی کو دی جائیں, آپ یا پی ٹی آئی کو دی جائیں, کائنڈلی سی دونوں باتیں ہیں, صرف دونوں باتیں. جو الفاظ یاد ہے آپ نے کہا سر یہ پڑھ لیجئے, اگر آپ دینا چاہیں تو مجھے اعتراض نہیں. سر یہ پڑھ لیجئے. دیکھیں وی ور بائی دین ایکٹنگ ایز انفارمنٹس, میں بھی اس پہ بھی آ رہا ہوں. 184(3) پروسیڈنگز میں we are informants and the court has treated us as that. میں ابھی بھی اس پہ آتا ہوں where they have said PTI was before the court, para 117 and para 118. They have treated us as informants in 184(3) proceedings. اور یہ established jurisprudence ہے کہ in 184(3) proceedings everybody in effect is an informant. So we placed the facts before the court. Our prayer is of no importance. یہ دیکھیے جناب, کون سی اپلیکیشن پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی 5913 جو فائل کی گئی تھی جی, اس میں ہم نے کلیئرلی کہا کہ یہ جو کینڈیڈیٹ تھے 86 پی ٹی آئی بیک میں آپ نے فائل کی ہے یا پہلے کی تھی؟ یہ پہلے کی ہے 5913 آف 2024. دس از ان دی اوریجنل ان سی اے نمبر 3 آف 24. جی سر, مین پروسیڈنگز میں. اور یہ فائل کس نے کی تھی؟ یہ پی ٹی آئی اور گوہر خان نے سر. So at a minimum, we are informants, and that is what the court has taken us to be. میں ابھی 184(3) کا نوٹ ایک دے رہا ہوں کہ in 184(3) proceedings, everybody is an informant. These are then non-inquisitorial proceedings. وہ آپ خود اس ایمبیٹ میں چلے گئے. 184(3) کی proceedings وہ نہیں تھی اس سے. سر یہ تھی نا سر, میں نے عرض کر دیا نا سر, وہ تو میں نے پچھلی ڈیٹ پہ یہی تو میں نے عرض کیا. Based on Peer Sabir Shah's case, that even in appellate proceedings, in Peer Sabir Shah, these were not even constitutional appellate proceedings. They had come under Section 8B of the Political Parties Act of 1962, and the court held we can invoke Article 184(3) read with 187. So 184(3) is the express power. Sir, ایک لمحہ سر, یہ نہیں کی تھی نا. سر کی نا سر, at the time of filing of this. نہیں سر, وہ نہیں ضرورت. یہی تو 187 کا اسکوپ ہے کہ it does away with all procedural hurdles. 187 gives you the complete power to invoke any power that is available. And I've said there are 3 or at least 2 kinds of powers. اس وقت تو یہ بھی نہیں پیس ہوا تھا. سر یہ ہوا سر, آپ ججمنٹ دیکھیں نا.
چلیں جی، یہ سماج اس متعلق اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے. اور اس سے پہلے ظاہر ہم کلائمیٹ چینج پر بات کر رہے تھے. میں بتا رہی تھی کہ کراچی کا جب آپ ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو کہیں پر بھی گرین پیچز نظر نہیں آئیں گے سوائے سخی حسن قبرستان کے. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں اوور آل. اب آپ دیکھیں پاکستان میں کس طریقے سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے بھی ہنزا کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر اب گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں، گرمی ظاہر ہے بہت زیادہ ہے تو ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے. عطا آباد جھیل میں داخل ہونے والے نالے میں شدید طغیانی آ گئی، جس سے وہاں پر جو قریبی مقامات ہیں، ضلع انتظامیہ ہیں، وہ بر وقت کارروائی تو کر رہے ہیں، ریسکیو ٹیمیں بھی بر وقت کارروائی کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو باقاعدہ منتقل کیا جا رہا ہے دوسری جگہ پر. محکمہ موسمیات نے مزید اب کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے، احتیاط مزید کیا بالکل. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ وہی عطا آباد جھیل ہے جس کے بارے میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ غالباً دن پہلے ہم نے خبر ایک بریک کی تھی کہ آپ وہی بات ہے کہ آپ نیچر کے ساتھ میس کریں گے، نیچر ول ریٹیلیٹ. آپ اپنا فضلہ ڈسچارج کریں گے عطا آباد جھیل کے اندر، دیکھیں وہ کیا اس کے کیا ریپریکاشنز ہیں، کیا کانسیکوینسز ہیں. مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی مسعود، بتائیے گا کہ اس وقت جو وہاں پر موجود سیاح ہیں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے محفوظ مقامات پر، ریسکیو کے آپریشن کے حوالے سے بتائیے گا. ٹھیک ہے. مسعود سے آئی تھنک وہ ظاہر ہے اکثر و بیشتر ٹیکنیکل ایشوز ہو جاتے ہیں، رابطہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ نیٹ ورک کا ایشو ہے. مگر یہ ہے کہ سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. ایک اس ساری صورتحال میں اچھی خبر یہ ہے، اور بڑی آپ لوگوں نے محتاط رہ کے موسم کی پریڈکشنز جان کے پورا آپ کے پاس میپ ہونا چاہیے، آپ کو وہاں کے لوگوں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو فوری ایمبولینس کہاں سے مل سکتی ہے، کون سے ایسے نمبرز ہیں جن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس ساری تیاری کے ساتھ جب کبھی بھی آپ پلان کریں تو اپنی ٹریول میں یہ چیزیں ضرور آپ مینشن کریں. ایک مشورہ میں دوں گا جو لوگ ٹریول کرنے کے شوقین ہیں، ٹریول کرتے رہتے ہیں، آپ کیا کریں کہ آپ جب بھی کسی مقام پر جائیں وہاں پہ کسی مقامی بندے کا نمبر ضرور لے آئیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ نے ٹریول کرنا ہو یا جب آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی نے ٹریول کرنا ہو تو آپ ڈائریکٹ اسی بندے کو کال کریں، اسی سے رابطہ کریں، پوچھ لیں کہ کیا حالات ہیں موسم کے اس وقت، کون سی سڑکیں کھلی ہیں، کہاں پر ٹریفک جام ہے، کہاں پر رہ سکتے ہیں، ہوٹلز کی کیا سچویشن ہے. یہ تمام چیزیں آپ کنفرم کر سکتے ہیں. اینڈ دین اگین عطا آباد جھیل خوبصورت جھیل ہے اور باقی بڑا ایک اہم ٹورسٹ مقام ہے، سیاحتی مقام ہے، اور وہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طغیانی ہے اور وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے سیفلی تمام سیاحوں کو. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور میں ایک چیز سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک سوسائٹل سٹینڈرڈ ہے جو کہ بہت غیر ضروری ہے، جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی شادی کی ایک عمر ہے اور اس عمر سے پہلے ان کی شادی ہو جانی چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو ان کی کیریئر کو روکنا پڑے، کمپرومائز کرنا پڑے، پڑھائی کو کمپرومائز کرنا پڑے. اب اٹ از واٹ اٹ از، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی خواتین خاص طور پر جن کا میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے، MBBS کرتی ہیں 5 سال کا، اس کے بعد ایون ہاؤس جاب کر لیتی ہیں. اینڈ دین اگین آئی جسٹ کیم ٹو نو کہ 70% آف دا ویمن آر دوز کہ جو ہاؤس جاب کے بعد بھی پریکٹس کنٹینیو نہیں کر پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر شادی ہو جاتی ہے اور ہمارے یہاں تو ان لڑکیوں کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، کہتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے. سو لڑکیوں کو آپ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی سے آپ شادی تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پھر الاؤ بھی نہیں کرتے ہیں کہ کام کرنا. پھر سم ٹائمز لڑکیوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ وہ اسے کنٹینیو نہیں رکھ پاتی. اب کیا کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑا ایک ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے اور ہمارے ملک میں ضرورت بھی ہے ایسے ڈاکٹرز کی. تو ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز اور ایک NGO کے اشتراک سے. اب جو گھر بیٹھی یعنی کہ غیر فعال ڈاکٹر، یعنی کہ انہوں نے ہاؤس جاب بھی کر لی ہے مگر وہ کافی عرصے سے پریکٹس میں نہیں ہے، 2 سال 3 سال 4 سال، تو ان کے لیے اب ڈاکٹر پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا یہ دوسرا فیز ہے، جس میں اب وہ ظاہر اپنی پریکٹس کرنے کے بعد یا کورس مکمل کرنے کے بعد وہ جو پیشنٹ ہیں جو گھر بیٹھے ان سے آن لائن کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کروا سکیں گے. اچھا، ویری نائس. اور اس پروگرام کے تحت خواتین ڈاکٹرز کو نہ صرف جدید آن لائن سرٹیفکیشن دی جائیں گی بلکہ پارٹنر کلینکس میں تربیت اور ورچوئل کلینکس تک اسمارٹ فون کے ذریعے رسائی بھی دی جائے گی. تو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹرز پروگرام ہے کیا، کس نیش کے لیے ڈیزائن کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹرز پروگرام کی اکیڈمک کوآرڈینیٹر ڈاکٹر انم ارشد صاحبہ. بہت شکریہ انم صاحبہ، تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو ٹیکنگ فور یو ٹوک آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. ڈاکٹرز پروگرام ہے کیا، اس کا ماڈل کیا ہے اور یہ مقصد کیا ہے، ذرا یہ بتائیں اور یہ کن لوگوں کے لیے بھی بتا دیں.
सो जो ई डॉक्टर प्रोग्राम है ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एजुकास्ट के कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया हुआ है एंड ये इनिशियली 2018 में किया था हम लोगों ने, जो फर्स्ट इसका समझे कि सीरीज़ थी, एंड देन कोविड के वक्त में हॉल्ट हो गया था। इसका बेसिक प्राइमरी मकसद ये था कि वो सारी फीमेल डॉक्टर्स जो कि MBBS और हाउस जॉब कर लेने के बाद, मतलब लाइसेंस्ड वेमेन होती हैं ये, एंड वो फॉर सम रीज़न और दी अदर प्रैक्टिस नहीं कर पाती, बट दे वांट टू कम बैक टू वर्क और अपनी नॉलेज अपग्रेड करना चाहती हैं, तो उन लोगों के लिए ये लॉन्च किया गया था। दिस वाज ऑनलाइन, सो दैट मीन्स कि जो हमारे सेशंस थे वो एसिंक्रोनस सेशंस थे, वो ऑनलाइन हफ्ते में 2 दिन उनके लिए रन किए जाते थे, एंड देन क्विज़ होता था और एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स एक असेसमेंट भी था। बट इसमें एडेड एडवांटेज ये था कि वो सारी डॉक्टर्स जो कि लोकल थी, जैसे कि कराची या पाकिस्तान बेस्ड थी, उनको हमने ऑफ़र किया था हैंड्स ऑन एग्जामिनेशन का और स्किल्स का भी एक्सपीरियंस ऑफ़र किया था, और क्लिनिकल अटैचमेंट्स भी दी गई। अच्छा, तो ये जो कोर्स है ये कितना तवील है, कितना अरसा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ MBBS होना काफ़ी है, हाउस जॉब ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए हाउस जॉब ज़रूरी है, क्योंकि लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स तो होने चाहिए, जैसे कि हमारी PMDC की लाइसेंसिंग के लिए हाउस जॉब ज़रूरी होता है। एंड दिस इज़ 6 मंथ्स का है ऑलमोस्ट, बट दिस इज़ सेल्फ पेस्ड। ये जो हमारा सेकेंड जो अभी फेज़ लॉन्च हुआ है उसको सेल्फ पेस्ड रखा है, सो दैट और कन्वीनियंट हो जाए उन सब लोगों के लिए, बिकॉज आउटसाइड पाकिस्तान भी हमारी काफ़ी सारी डॉक्टर्स अप्लाई करती हैं और थोड़ा टाइम जोन्स का डिफरेंस आ जाता है, तो जब उनके सेशंस हम फिक्स टाइम पे कर रहे थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, तो अब ये सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम होगा। तो अनम साहिबा, हम आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कह सकते हैं कि तमाम तर वो खवातीन जो कि लाइसेंस डॉक्टर्स हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हाउस जॉब ड्यू टू सम रीजंस वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, ये प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन किया ताकि वो एकेडेमिया के साथ इंटरलिंक्ड रहें और वो कनेक्टेड रहें, अप टू डेट। प्राइमरीली यही है, बट दिस इज़ ऑल्सो नाउ ये जो हमारा सेकेंड फेज़ है, क्योंकि हमने अगेन इसका सारा जो करिकुलम है वो पूरा रिवाइज़ किया था और एविडेंस बेस्ड और रीसेंट सारा जो था उसके हिसाब से किया है। सो ये अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज ऑफ दोज पीपल भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं, ये उनको भी ऑफर किया जा सकता है कि जो कि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं लेकिन अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मतलब सिर्फ खवातीन ही हैं या फिर इसमें मेल डॉक्टर भी हैं? क्या उनकी भी कुछ ऐसी वजूहात हैं कि वो ड्यू टू सम रीज़न वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं? देखिए, मेल डॉक्टर्स की भी ऐसी वजूहत होती हैं कि कोई ना कोई फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, उनके अपने समझें कि वर्कलोड्स होते हैं जो कि पर्सनल लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते। सो डाउ यूनिवर्सिटी का प्लान है यस कि ये मेल डॉक्टर्स के लिए भी इसको ऑफर करेगा, बट फॉर नाउ फीमेल डॉक्टर्स के लिए। अच्छा अनम साहिबा, आप ज़रा अदाद शुमार पे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी लाइसेंस डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हाउस जॉब प्रैक्टिस नहीं कर पा रही? सेकंड फेज इस क्वेश्चन का ये है कि ये भी बता दें कि आप लोगों का जो प्राइमरी फेज था, जो फर्स्ट फेज था, एंड दिस इज द सेकंड राउंड, इसमें कितने अभी तक आपने एनरोल कर लिए हैं डॉक्टर्स? ठीक है, सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए एग्जैक्ट नंबर्स तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन अबाउट आई वुड से मोर देन 70% ऑफ द वेमेन ऐसी हैं जो कि फिर काम नहीं करती हैं। सो दैट्स लाइक अ ह्यूज वर्क फोर्स जो कि सडनली माइनस हो जाती है हमारे हेल्थ केयर के सिनेरियो में से। सेकेंड चीज़ ये कि जो हमारा फर्स्ट फेज़ था उसमें अबाउट 1500 ई डॉक्टर्स रजिस्टर हुई थी, सक्सेसफुल कंप्लीशन हुई थी उनके सर्टिफिकेशन कोर्स की, एंड माशाल्लाह से आई वुड से अबाउट बिटवीन 75 to 80% ऑफ दोज ई डॉक्टर कैंडिडेट्स वो अब या तो किसी हॉस्पिटल्स में आए, दे केम बैक टू वर्क, और दे वेंट इनटू द टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स। एंड अगर मैं अपने पर्सनल उस पर भी बात करूं, जो मेरे पास कैंडिडेट्स आए थे तो उसमें से कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया, एंड माशाल्लाह से देयर आर अ फ्यू जो कि इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए भी अपीयर हुई और सक्सेसफुल रही। यानी कि इसका अगर हम एकेडमिक स्टेटस जानना चाहें, एकेडमिक वैल्यू जानना चाहें तो वो कितनी है? सो एकेडमिक वैल्यू ये है कि दिस इज़ अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सो दिस इज़ नॉट अ डिग्री प्रोग्राम। ये तो हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मेंशन करते हैं, बट आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू कम बैक एंड टू अपडेट नॉलेज, क्योंकि अभी आपको पता है कि जब तक रीसेंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं हो तब तक देयर इज़ नो पॉइंट इन प्रोवाइडिंग केयर, क्योंकि वो बेस्ट केयर तभी हो सकती है जबकि वो रिसर्च बेस्ड होती है। सो अब हमारा सेकेंड फेज़ में भी एम ये है कि सारा जो भी उनको केयर समझाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एविडेंसेस होगा। लवली, हाउ नाइस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनम साहिबा, बहुत अच्छे से तफसील से आपने ब्रेक डाउन किया इस पूरे प्रोग्राम को, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन खवातीन के लिए जो कि
پریکٹس کے بعد سوری MBBS اینڈ ہاؤس جاب کے بعد شادی ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیو ٹو سم ادر پریکٹس ریزن نہیں کر پاتی, چاہے وہ شادی کی ریزن ہے یا فیملی ایشوز ہیں, کچھ فیملی سپورٹ بھی نہیں کر پاتی مزید اتنا طویل آگے پھر پریکٹس کرنا, تو یہ ان کے لیے بڑی خوشائند اپرچونیٹی ہے. بالکل, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور آج کل تو بھائی ڈیجیٹل دور ہے, تو اگر آپ کو چھوٹے موٹے ایشو ہے اس کے لیے کنسلٹیشن کرنی ہے تو ای کنسلٹیشن جو ہے اس پر لوگوں کا بڑا فوکس بھی ہے. اچھا جی, ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور نوجوان بہت کچھ کر رہے ہیں. ہاں, لنڈن کے میئر تو ہیں پاکستانی نژاد, ان کے بارے میں تو صادق خان صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں. اب میئر کا چناؤ ہونے جا رہا ہے نیو یارک میں. نیو یارک کے میئر کا چناؤ ہونے جا رہا ہے, تو وہاں پر جی پرائمریز الیکشن ہوتے ہیں, ایک طریقہ کار ہے ان کا. سو وہاں پر باقاعدہ کانٹے کا مقابلہ تھا اینڈریو کومو اور زہران ممدانی کے درمیان. تو یہ مقابلہ ممدانی نے جیت لیا ہے, اور بڑے ایک وہ ڈفرینٹ قسم کے کینڈیڈیٹ ثابت ہوئے ہیں. ان کا تعلق انڈیا سے ہے, اور نریندر مودی اور نتن یاہو سے متعلق جو ان کے خیالات ہیں وہ ہیں جو آپ کے اور ہمارے جذبات ہیں, جو آج کل کی جنریشن کے جذبات ہیں. اور انہیں نئی جنریشن کا اگر میئر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. وہ کہتے ہیں جی اگر نیو یارک آئے نتن یاہو اور میں میئر ہوتا تو میں انہیں اریسٹ کروا دیتا. آپ کو یاد ہوگا ICC نے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کیے ہوئے نتن یاہو کے. اسی طرح کے خیالات کا اظہار انہوں نے نریندر مودی سے متعلق رکھا. تو پہلے ذرا ان کی سوچ جان لیتے ہیں, پھر ذرا دیکھتے ہیں. Would Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No. Mayor New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though the US is not a signatory to the ICC? No, it's time that we actually step up and make clear what we are willing to do to showcase the leadership that is sorely missing in the federal administration. My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat, to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. تو زہران فلسطین کے حق میں بات کرتے ہیں, اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں, اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جس طریقے سے مودی نے گجرات میں میس مرڈر آرکیسٹریٹ کیا, اس کے حوالے سے بھی ان کے بڑے کلیئر خیالات ہیں. اور مسلمانوں کے 2 قاتلوں جو اس میں نیتن یاہو شامل ہیں اور نریندر مودی شامل ہیں, ان کے خلاف ان کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے جو کہ ہمارا اور آپ کا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اسلاموفوبیا کے اگینسٹ بھی بات کرتے ہیں زہران, یعنی کہ وہ سیف پلے نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی, از دا ون جو کہ آپ ایسے معاشرے میں جب جاتے ہیں, وہاں پہ ایز اے کینڈیڈیٹ جاتے ہیں, تو آپ ان کی اقدار اور ویلیوز اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے یہ وہ بات کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں نا کالنگ اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ مثال ہے ان کی. اور جو نئی جنریشن ہے وہ تو بہت ہی ان کی کہتے ہیں نا گرویدہ ہے. اچھا جی, ہوا کیا, جو پارٹی الیکشن ہوئے پرائمریز جسے کہتے ہیں, اس میں سابق گورنر نیو یارک تھے, ان کے مد مقابل اور بھی تھے. تو ان کو ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ ملے. تو پرائمریز انہوں نے جیت لی. بل کلنٹن نے انہیں باقاعدہ مبارکباد دی. اب دیکھتے ہیں جی فائنل راؤنڈ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو پرائمریز میں سوال تھا نا, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. سوال یہ پوچھا جا رہا تھا سب سے کینڈیڈیٹ سے کہ if everyone is going to the Holy Land as the first, who is going to look after New York. اچھا, یہ انہوں نے جواب دیا تھا. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ جو ہے پہلے کہاں جانا چاہیں گے میئر بننے کے بعد. تو سب نے کہا جی اسرائیل, کسی نے کہا جیروسلم, اس طرح کسی نے کہا یوکرین. لیکن ممدانی نے کہا کہ میں نیو یارک میں ہی رہنا چاہوں گا, کیونکہ ایز اے میئر میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کا خیال رکھوں اور یہاں پہ سب کو اکٹھا کروں. اور نیو یارک میں انفلیشن کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی وہ بہت بات کرتے ہیں. تو جی ویری ہوپ فل اینڈ ویری لکنگ فارورڈ کہ ممدانی جو ہے وہ الٹیمیٹ وکٹر بنے. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ بھارت اپنے اوچھے اتکنڈوں سے, کم ظرف حرکتوں سے, نیچ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ایک مووی آ رہی ہے جس میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر بھی ہیں, اور ان کو پوسٹر سے AI کے ذریعے ان کی شکل ریموو کر دی گئی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ مووی میں سے کیسے ریموو کریں گے ان کو. اینڈ دین اگین ہانیہ کا مذاق نہیں ہے یہ, ان کو پتہ نہیں ہے دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ میم وار شروع کرنا چاہ رہے ہیں. سن لیں آپ نے, ہانیہ کا مذاق نہیں. اچھا جی, وہاں پہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ دلجیت جو ہے انہوں نے کہا جی مجھے بالی ووڈ کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اپنی مووی جو ہے وہ اوورسیز ریلیز کر رہے ہیں. سو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا پیسہ بھی لگا ہوتا ہے, تو پروڈیوسر کہہ رہے ہیں ہم ویسے ہی لاس میں جا رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم اسے اوورسیز ریلیز کر لیں. تو بھارتیوں کو یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ اوورسیز کیوں ریلیز ہو رہی ہے. ہاں جی, دین اگین
अगेन इस्लामोफोबिया और मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर मबनी उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है, पाकिस्तान दुश्मनी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके हवाले से, और हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात भी कर रहे थे। अब पाकिस्तानी कौम पेमा साद मुनव्वर हैं जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी 8,848 मीटर जो बुलंद है माउंट एवरेस्ट की शुमाल की जानिब से सर करके तारीख रकम कर दी है जनाब उन्होंने। ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी ने माउंट एवरेस्ट को शुमाली रुख से सर किया है, और एवरेस्ट की शुमाली समत की चोटी तक पहुंचने का रास्ता तिब्बत से शुरू होता है जो नेपाल की जानिब से शुरू होने वाले उन पहाड़ियों के आम रास्ते से मुख्तलिफ है। तो जो आम रास्ता है जिस पे नॉर्मल जो माउंटेनियर्स क्लाइम करते हैं ये उससे मुख्तलिफ है, ये शुमाल से होता हुआ जाता रास्ता है, और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि चीनी हुकाम ने शुमाली रुख से एवरेस्ट सर करने के परमिट गुज़िश्ता जनवरी से ही जारी करना शुरू किए हैं। उससे पहले तक परमिट्स भी नहीं थे, परमिशन नहीं थी यहाँ पर क्लाइम करने की। और अब तक बरे आज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका की बुलंद तरीन चोटियों को सर कर चुके हैं साद। तो विदाउट फिर बिल्कुल, और सिर्फ कहते हैं ना अब सिर्फ 2 बरे आज़म शुमाली अमेरिका, अंटार्कटिका बाकी रह गए हैं। तो चलें जी उनसे बात कर लेते हैं। बाहिम्मत कोपहमा साद मुनव्वर हमारे साथ हैं। साद, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे बताएं कि दुनिया में बहुत से पाकिस्तानियों ने माउंट एवरेस्ट को सर किया है, लेकिन जो शुमाली तरफ से माउंट एवरेस्ट सर करने किया है वो आपने किया, पहले पाकिस्तानी हैं। तो कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? शुमाली तरफ से माउंट एवरेस्ट सर करना खासा मुश्किल भी था और मुख्तलिफ था एज़ कम्पेयर टू साउथ साइड, क्योंकि साउथ साइड पे नेपाल से जो क्लाइंबिंग है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, बहुत डिफरेंट है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको मेंटली भी वो चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते जो नॉर्थ साइड पे फेस करने पड़ते हैं। नॉर्थ साइड पे जो बेस कैंप है, जो रीजन है वो बहुत रिमोट है। तिब्बत से आप जाते हैं और वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है, वहाँ पर दूसरी ट्रैकिंग टीम्स भी नहीं होती, क्लाइंबिंग टीम्स भी बहुत कम होती हैं, तो आपको एक अकलापा महसूस होता है। और जो ओल्ड स्टाइल था माउंटेनियरिंग का, मैं समझता हूँ आज से 10 से 20 साल पहले की जो माउंटेनियरिंग है नॉर्थ साइड पे आज भी वही माउंटेनियरिंग है, और साउथ साइड पे आपको बेहतर रेस्ट मिल जाता है। जब आप एक्लेमेटाइज कर लेते हैं तो 1 दिन के या 2 दिन के ट्रैक के बाद आप लॉजेस में सब रह सकते हैं जहाँ पे आपके पास अच्छा बेड होता है, आपके पास इंटरनेट होता है, आपके पास लोअर एल्टीट्यूड होता है। तो नॉर्थ साइड पे ये भी सहूलत मैसर नहीं है, और हमने आई थिंक 6,400 मीटर्स की बुलंदी पे 15 रातें गुजारी, जो साउथ साइड पे आपको सिर्फ 2 रातें गुजारनी पड़ती हैं। सो यस, नॉर्थ साइड पे काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और खासी मुश्किल भी हैं। अच्छा, और माउंट एवरेस्ट सर करते हुए ये बताइएगा कि मौसम कैसा था, आपके फेवर में था या अगेंस्ट चल रहा था मौसम? एंड देन सेकेंडली क्या रुकावटें थी, क्या मुश्किलात थी इसको सर करने में? जी, माउंट एवरेस्ट समिट करते हुए मौसम खासा ख़राब रहा, हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। हमने 6,400 पे 15 दिन गुजारे मौसम का ही वेट करते हुए। एक तो जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से भी हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है, और बहुत सारा वेदर पैटर्न चेंज भी हुआ है माउंटेन्स पे। एक तो पहले भी माउंटेनियरिंग में, हाई माउंटेन्स में वेदर फोरकास्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हुआ करती। कई दफ़ा वेदर फोरकास्ट एक होती है और जब आप वाकई में वहाँ पहुँचते हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं हालात। तो हमारे साथ भी ऐसे ही वाक़यात हुए, और यस, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जब हम 8,300 पे यानी डेथ जोन में पहुँचे, जो लास्ट कैंप था, तो वहाँ पर जिस रात हमने समिट मुश्किल निकलना था उस रात हमें ये बताया गया, हम तक ये खबर पहुँची हमारे बेस कैंप से कि मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है और अगले 3 दिन तक ठीक नहीं रहेगा। तो वहाँ बिल्कुल हमें लगा कि जैसे अगर 3 दिन तक मौसम ठीक नहीं रहेगा तो फिर तो हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ही कम हो गए हैं। बट हमने ये किया कि हमने 1 दिन वेट किया। उस रात हम समिट पे तो नहीं जा सके, लेकिन हमने वो रात उसी कैंप में गुजारी और अगली सुबह भी इंतज़ार किया। और मौसम जितना ख़राब बताया जा रहा था, हमने ये महसूस किया और हमने ये देखा, मुशाहिदा हमारे सामने था कि पहाड़ पे उतना मुश्किल वेदर हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और नेक्स्ट डे फिर हमने समिट कर ली, लेकिन वेदर काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। नॉर्दर्न साइड जो तिब्बत साइड है वो मशहूर है हाई विंड्स के लिए और मुश्किल वेदर के लिए, तो मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा कि खासा मुश्किल वेदर था। ऑन दिस साइड आई थिंक ओवरऑल 20 साल काफ़ी मुश्किल वेदर रहा। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा साहब कि अब आपने तो बरे आज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका, बुलंद चोटियाँ आँखी सर कर लिया, अब रह गया अंटार्कटिका या बरे आज़म शुमाली अमेरिका। अब नेक्स्ट आपका गोल क्या है? जैसा कि आपको मालूम है, मेरा प्रोजेक्ट है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी थ्रू एडवेंचर,
اور اس پروجیکٹ میں 7 سمٹس کر رہا ہوں, یعنی دنیا کی ہر بر اعظم کی سب سے اونچی چوٹی سر کر رہا ہوں. الحمدللہ اب تک میں 5 بر اعظموں کی سب سے اونچی چوٹی سر کر چکا ہوں, جن میں ساؤتھ امریکہ میں ماؤنٹ اکنکاگوا, یورپ میں ماؤنٹ ایلبروس, افریقہ میں ماؤنٹ کلیمنجارو, آسٹریلیا میں ماؤنٹ کوسیسکو اور ایشیا میں ماؤنٹ ایوریسٹ. یہ 5 پیک میں الحمدللہ اس پروجیکٹ کے اندر کر چکا ہوں. تو اس پروجیکٹ کے اندر اب مجھے 2 مزید چوٹیاں سر کرنی ہیں, جس میں نارتھ امریکہ کی ہائیسٹ پیک ماؤنٹ ڈینالی اور انٹارکٹیکا کی ہائیسٹ پیک ماؤنٹ ونسنٹ شامل ہے. اچھا, پاکستان میں کوہ پیمائی کو فروغ دینے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کن اقدامات کی ضرورت ہے, اور تمام تر وہ نوجوان جو کوہ پیمائی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کوہ پیمائی کو فروغ دینے کے لیے آئی تھنک جو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ہیں جو امپرسنل ہوں اور گریٹر گڈ ہوں, جس میں بڑی سوچ ہو. کسی ایک کوہ پیما کو سپورٹ کرنا یا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, بٹ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ فائدہ اس چیز سے ہوگا کہ ہم ماؤنٹینئرنگ کا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کر سکیں. ہم ایسی پالیسیز بنائیں جس سے سب سے پہلے تو ماؤنٹین ٹورزم کا فائدہ ہو, بیکاز نیچرلی ماؤنٹین ٹورزم فیڈز انٹو گڈ ماؤنٹینئرنگ اینڈ گڈ پاکستانی ماؤنٹینئرز. دوسرا بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستانی ماؤنٹینئرز کے پاس ان کو مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ خود کو ٹرین کر سکیں اور وہ اچھا اکوپمنٹ حاصل کر سکیں. ہمارے پاس اچھی اکوپمنٹ لینے کے لیے اپرچونیٹیز بہت کم ہیں پاکستان میں. پاکستان میں کوئی ماؤنٹینئرنگ اسکول نہیں ہے جہاں پہ پاکستانی ماؤنٹینئرز جو ہیں وہ باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر سکیں. جتنے بھی پاکستانی کوہ پیما ہیں جنہوں نے زبردست اچیومنٹس کی ہیں, وہ سب انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے سیکھا ہے. ایز اے ماؤنٹین گائیڈ کام کرتے ہوئے سیکھا ہے, ایز اے ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹر کام کرتے ہوئے سیکھا ہے. تو دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پچھلے, اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پچھلے 50-60 سالوں سے ماؤنٹینئرنگ اسکولز بن چکے ہیں. تو ہم 50-60 ایئرز لیٹ ہیں, لیکن ہمیں دیر آئے درست آئے والا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی کریں. جیسے آئی تھنک جاپانیز یا چائنیز مشہور. تھینک یو سو مچ سعد, آپ کا بہت شکریہ. اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی, اور جہاں پر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دا بوائز ان پاکستان آر ویری ٹچی اباؤٹ ہانیہ, تو وہ لائن آپ کراس نہ کریں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے نا وہ اپنے کم ظرف اور چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے باز نہیں آتا. اب یہ تو اب ہم کہہ رہے ہیں نا, چلیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اسلام آباد اور نئی دلی میں کیا فرق ہے, یہ ہمیں بتایا ایک گورے ٹورسٹ نے. ایک غیر ملکی سیاح ہیں, وہ 6 ہفتے رہے اسلام آباد, 6 ہفتے رہے بھارت میں اور 3 ہفتے رہے پاکستان میں, اور اس نے دونوں ملکوں کے دارالحکومتوں میں کیا فرق ہیں وہ بتا دیے, وہ دنیا کے سامنے رکھ کر بتایا کہ دلی ایک گندا, بدبودار اور اسکیم سے بھرپور شہر ہے. آپ کو ذرا سنواتے ہیں. India or Pakistan, what was my favorite? Delhi, very dirty, smells a lot, and it's quite a busy place to land, and it's really intense when you land it for a very first time. On the contrast, Islamabad when you land. Oh my God, I couldn't believe it. Islamabad is so clean, so quiet, and everybody is just, like I said, very gentle. No one's trying to get money off you. Everyone's just very peaceful and quiet. And everything is very clean. Driving through, it's beautiful. There's so much greenery as well. And I believe it's also ranked the 2nd most beautiful city on earth. India, there is a lot of scams. And it just seems to be part of the culture that people are trying to take your money. No, Pakistan, no one seems to be trying to get your money off you. The people in Pakistan will try and give it to you for free. Now, that just will not happen in India. In terms of money and scams, I feel like also Pakistan. تو بھائی اسلام آباد کی کیا ہی بات ہے. آئی تھنک دنیا کے یہ ان کیپٹلز میں شمار ہوتا ہے جو حسین ترین ہیں, خوبصورت ہیں, اور آپ یہاں جائیں تو آپ کو جو پیس اور سکون ملتا ہے اور جو نظارے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, کیا یہ بات ہے. ویسے یہ کمپیریزن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, سب کو پتا ہے دلی اسلام آباد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور بھارت کے لیے یہی پیغام ہے, اور انڈین گورنمنٹ اور گودی میڈیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ آرٹ کو, کرکٹ کو, اسپورٹس کو پولیٹیسائز کرنا چھوڑیں, پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کرنا چھوڑیں اور اپنے ملک پہ دھیان دیں. وہاں پر اسکیمز جو چل رہے ہیں وہاں کے پولیوشن پہ فوکس کریں, انوائرمنٹ پہ دھیان کریں. یہ کون سا ایسا محاذ ہے جہاں بھارت کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی. میں تو کہہ رہی ہوں 2025 ان کے لیے بالکل اچھا ثابت نہیں. جس طریقے سے کھیل کے میدان میں ہم نے بھارت کو نست و نابود کیا نا, مطلب شکستیں دی ہیں ویریس اسپورٹس کے اندر, آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کے علاوہ. چلیں جی اس پہ بھی بات کر لیں گے, یہ وقت بھی آئے گا کبھی انشاءاللہ. سو آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.